اب پی جی میں آپ لوگوں نے ایڈمیشن لیا تو چاہے ڈپارٹمنٹ کوئی سا بھی ہو، چاہے کلیات ہو، مولدات ہو، حفظان صحت ہو یا ماہیت الامراض ہو، سبھی شعبوں کے لیے اسٹوڈینٹس کے لیے جو ایک جنرل چیزیں ہیں یا ہوتی ہیں آتے ہی ایڈمیشن لیتے ہی، وہ یہ کہ سب سے خاص بات جو مین آپ کا کام تھا وہ آپ لوگ کر چکے، ہے نا. مین کام کیا تھا؟ مین کام یہ تھا کہ آپ کو پی جی کا انٹرنس کلیئر کرنا تھا، وہ آپ نے کر دیا. ابھی آپ کے پاس 36 منتھ ہیں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اور ان 36 منتھ میں ہماری جو باڈیز ہیں، ریگولیٹنگ باڈیز، انہوں نے بہت ساری اسٹیپس رکھی ہیں، کبھی ایگزامینیشن تو کبھی اور دوسری چیزیں، سینوپسس، تھیسس. تو اس میں دو چیزیں آپ کی سب سے امپورٹنٹ ہیں. ایگزامینیشن وغیرہ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ٹائم کے لحاظ سے آئیں گے اور ختم ہو جائیں گے، ان کا زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے آپ کو، اور وہ ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں. اس لیول پہ آ کر کے ایگزامینیشن یا ایگزامز کا کوئی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے. تو جس طریقے سے پہلے آپ ایگزامز کے لیے پریشان ہوتے تھے، تیاریاں کرتے تھے اور مہینے مہینے اس میں خرچ کر دیتے تھے، وہ اب نہیں کرنا ہے. پہلی چیز ایگزامز کے لیے پڑھنا ہے، اچھے نمبر لانا ہے، ٹھیک ہے، کام آئیں گے آگے. لیکن جو ہے مین چیز یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے جو سبجیکٹ ہیں، ڈائریکٹ سبجیکٹ اور اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹ، ان کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کیجیے. اور پھر ان کو دیکھ کے پڑھ کے پرانی جتنی آپ کے ڈپارٹمنٹ میں، ابھی وہاں تو پٹنہ میں تو نیا ہے لیکن یہاں NIUM میں، علی گڑھ میں، کوشش کریے کہ وہاں جو ریسرچ ہو رہی ہیں ان پہ آپ کی نظر ہو، وہ سب آپ کے سامنے ہوں، وہاں سے لسٹ لے لیجئے. جیسے کہ ڈپارٹمنٹ آف کلیات میں، NIUM میں کن ٹاپکس پہ اب تک کام ہوا، علی گڑھ میں کن ٹاپکس پہ اب تک کام ہوا، یہ کلیات کے اسٹوڈنٹ کو جاننا ضروری ہے ایک طرح سے. اور دوسرا اسی طریقے سے حفظان صحت میں کیا کام ہوا، کہاں، علی گڑھ میں، چاہے NIUM میں یا دوسری اور جگہوں پہ، یا ماہیت الامراض و مولدات میں کیا کام ہوا. تو اس کے بعد آپ اپنے ٹاپک کو چوز کیجئے. ٹھیک ہے، مین ایک کام تو یہ ہے آپ کا، جس میں پوری طریقے سے انٹرسٹ ہو اس ٹاپک کو آپ چوز کیجئے، اس پر آپ ریسرچ کیجئے. ریسرچ کرتے کرتے آپ ریسرچ پیپرز لکھیے، ایک آدھ بک لکھیے، لیکن وہ بک ٹرانسلیشن نہ ہو. کوشش یہ کریے اپنی طرف سے جو آپ سمجھیں وہ لکھیں کتاب میں، کوئی ایک نیا اضافہ کریں. اگر آپ ایک لائن بھی اضافہ کر دیتے ہیں، چاہیں آپ اسے سمجھانے کے لیے ہی کریں، تو یہ آپ کا ایک اچھا خاصا طب کے لیے کام ہوگا. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں یوگدان. ہمارے جو قدیم اطباء ہیں ان کی لکھی ہوئی ایک لائن کو کم سے کم ڈیفائن کیا اسٹوڈنٹ کے سامنے. دوسرا، آپ کو جو سبجیکٹ ہیں آپ کے، جیسے کہ اگر کلیات ہے تو کلیات میں امور طبیعیہ، اسباب و علامات، امراض، فزیولوجی، ہے نا، اناٹمی، ان سب کو پڑھنا ہے. یا آپ کا اگر ماہیت الامراض ہے تو ماہیت الامراض میں اسباب، علامات اور امراض کے علاوہ آپ کو ماڈرن پیتھولوجی، کلیات کے بارے میں، خاص طور سے مزاج کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، یہ ساری انفارمیشن. مولدات میں اگر آپ ہیں تو مولدات میں تو ظاہر سی بات ہے کہ کلیات کے بنا مولدات تو کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ اصول لگائیں گے ہی نہیں تب تک آپ کیسے کسی چیز کا علاج کریں گے. اگر آپ دیکھیں تو آیورویدا، یونانی، ان سب میں جو دوائیں ہیں وہ سب کامن ہیں، نام الگ الگ ہیں، ہے نا. کہیں پہ اشوگندھا ہے، کہیں اسگندھ ہے. تو جو دوائیں ہیں، جو مادہ ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے، وہ سب سیم ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اصولوں کا. کہ جب ہم دوائیں استعمال کراتے ہیں تو ہم اپنے اصول لگاتے ہیں، اور جب اصول ہم اپنے لگائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہاں سے؟ کلیات، اصول علاج سے ہی. ہمیں تو کلیات ہمیں پتہ ہونا چاہیے، مزاج ہر حال میں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے آپ کے جو متعلقہ سبجیکٹ ہیں وہ آپ ریفرنس بک سے پڑھیے. ایک میری اور گزارش ہے سبھی اسٹوڈنٹ سے کہ جو آپ ابھی تک بکس پڑھتے آئے ہیں، جو وہ اب بکس مت پڑھیے. جیسے اصول طب، تو اصول طب کو آپ بس بند کر کے رکھ دیجیے. اب اصول طب کا کوئی کام نہیں ہے، آپ نے UG کر لیا. اب آپ کے لیے وہ بک نقصان دہ تو ہو سکتی ہے، فائدہ مند نہیں ہو سکتی.
بہت نقصان دہ ہو جائے گی، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے لکھا ہے کہ طبیعت کو دور جدید میں یا جدید طب میں مناعت کے نام سے بیان کرتے ہیں، ہے نا. تو مناعت یا امیونٹی طبیعت کا ایک بہت چھوٹا سا پارٹ ہے، اور انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ وہ برابر ہے اس کے، یا اس کا مطلب انگلش نیم ہے، یا جدید طب میں اسے مناعت کہتے ہیں. امیونٹی بہت چھوٹا سا پارٹ ہے طبیعت کا، اور طبیعت بہت بڑا پارٹ ہے. تو اگر آپ کلیات کا اسٹوڈنٹ یا مولدات کا یا کوئی بھی جسے یہ سمجھے کہ طبیعت امیونٹی ہے، تو وہ پھر اس کے لیے بہت غلط چیز ہے یہ، ہے نا. تو یہ اس کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم تھوڑی سی طب یونانی، جو آپ لوگ اس میں پچھلے کم سے کم 5-6 سال سے ہیں ہی ہیں. تو اس کے ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں. تو اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہی ہے، کوئی اس میں بہت زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ جو ہے شروع ہوئی مصر سے، ہے نا. یونان سے پہلے روم میں، اور روم سے بھی پہلے مصر میں باقاعدہ طور پہ اس کے ثبوت ملتے ہیں. جیسے کہ ایبیرس پپائرس جو ہے، اس میں بہت ساری طبی باتیں ملتی ہیں. سر سلائیڈ موو نہیں کر رہی آپ. ہاں سلائڈ تنویر اصل میں اب کر رہی ہے، کرے گی بس. سیکنڈ آ گئی ہے سر ہوم ورک کی. ہاں سیکنڈ آ گئی ہے بس، ابھی لگا دیا آپ کے کہنے پہ، ورنہ چلتی رہے گی باتیں، ہے نا. ضرورت ہوگی میں چینج کرتا رہوں گا. سر کنٹینیو کریں. ہاں تو اس کے بعد وہاں پہ جو پپائرس ہے اس میں نبض کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہے کہ آج کے زمانے میں پڑھنے کے بعد، یعنی کہ وہ کب کا ہے، تقریباً 1600 BC کا وہ پپائرس ہے. اور اس میں نبض کے بارے میں، قلب کے بارے میں، کہ قلب سے کچھ شرائین نکل کر کے تمام باڈی کی طرف جاتی ہیں، اور ان کو اگر کوئی طبیب چیک کرے تو قلب کے بارے میں اور بدن کے دوسرے پارٹس یا آرگنس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو یہ سب مصریوں نے بہت پہلے ہی پتہ کر لیا تھا. اس کے بعد جب یونان میں شروع ہوا ڈیولپمنٹ اور وہاں کی سویلائزیشن شروع ہوئی، تو تقریباً یہ مانا جاتا ہے کہ 600 BC 600 سال قبل مسیح تک یونان میں فلسفہ یا اس کا کوئی رواج نہیں تھا. وہاں پر بھی وہی ساری باتیں چلتی تھیں جو کہ مصر میں چلتی تھیں، کہ صاحب مرض جو ہے وہ مختلف دیوتاؤں یا خداؤں کے ناراضگی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور اگر ان سے شفا حاصل کرنی ہے تو انہیں خوش کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ساری تدابیر بھی کرنا ضروری ہے. تو مرض کے بارے میں اور ان کے اسباب کے بارے میں جو بات سب سے پہلے یونان میں شروع کری، وہ ایک وہاں کے پوئٹ تھے 900 BC میں، ہومر نام سے، جسے ہم لوگ عرب والے ہومر لکھتے ہیں چھوٹے ہاں سے. تو ان کی دو خاص تخلیق تھی، ایک ایلیاڈ اور ایک اوڈیسی. یہ دو ان کی نظمیں تھیں، بہت بڑی بڑی، کئی سو پیجز پہ مشتمل دو نظمیں تھیں، جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کی ہے. یعنی کہ اگر ہسٹری آف میڈیسن ہم پڑھیں گے یونان کی یا کہیں کی بھی، تو یونان ہی جائیں گے، اور جب یونان کی پڑھیں گے تو ہومر کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ انہوں نے امیونٹی کی بھی بات کی ہے اپنے نظموں میں، اور اس میں ذکر کیا ہے افریقہ کے کچھ علاقوں کا جہاں پر مخصوص قسم کے سانپ جو ہے وہ ہوا کرتے تھے، اور وہ اگر کسی کو کاٹ لیتے تھے تو ایک بار، تو اس کے بعد اس کے بدن میں ان سانپوں کے لیے خاص قسم کا ایک امیونٹی پیدا ہو جاتی تھی. تو یہ بھی ذکر کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مصر میں جو مختلف طریقے رائج تھے طب کے، ان کا بھی ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہومر کے بعد جو میں نے بتایا کہ ان کی یہ دو مین اوڈیسی اور ایلیاڈ جو تھی، دو بہت ہی بڑے کام ہیں، کئی سو پیجوں پہ مشتمل. اس میں انہوں نے ذکر کیا، ان سب بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے. ان کا نام ضرور سے ضرور آتا ہے ہسٹری آف میڈیسن میں. لیکن اس کے بعد تقریباً 500 BC میں ایک فلاسفر ہوئے جن کا نام تھا تھیلس، ہے نا، جس کو اردو میں عربی میں ہم لوگ تالیس لکھتے ہیں، تے سے یا تو سے، دونوں سے ہی لکھتے ہیں. تو یہ پہلے وہاں کے فلاسفر ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ نہیں صاحب، مرض یا صحت یہ کوئی خدا کی طرف سے یا گاڈ کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کچھ مادی اسباب ہوتے ہیں.
کیوں؟ کیونکہ ہمارا بدن جو ہے وہ کچھ مادوں سے بنا ہے، ایسے ہی نہیں بن گیا ہے کہ خدا نے بنایا ہے اور اچانک سے بن گیا، بلکہ کچھ مادی چیزوں نے بنایا ہے۔ اور انہوں نے جو چیز دی وہ تھی کہ پانی، یعنی انہوں نے کہا کہ جو بیسک رکن ہے وہ پانی ہے، جسے یونانی زبان میں ہیوڈر کہتے تھے، ہیوڈر۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے، میلیٹس، جو کہ وہاں پہ بزنس سٹی کے نام سے اس زمانے میں قدیم یونان میں مشہور تھا۔ وہاں پہ چونکہ بزنس کے لیے وہ مشہور تھا، اس لیے آس پاس کے تمام جگہوں کے لوگ وہاں پہ آیا کرتے تھے بزنس کے تعلق سے۔ اور اسی لیے اس شہر میں یونان کے جو قوانین تھے وہ بہت سختی کے ساتھ جو ہے نافذ نہیں تھے، ورنہ کہیں اور رہ کے کوئی اس طرح کی بات کرتا تو اس کو جو ہے سزائے موت دے دی جاتی، کہ اگر ان کے خداؤں کے یا گاڈس کے خلاف بات کرتا۔ لیکن تھیلس اس لیے کر پائے کیونکہ وہ ایک ایسے شہر میں رہتے تھے جہاں پر مختلف ممالک سے، مختلف مذاہب سے ماننے والے لوگ آیا کرتے تھے اور بزنس کے لیے، اس لیے وہاں پہ ہر طرح کی بات ہوتی تھی۔ تو انہوں نے سب سے پہلے طبیعت کا بھی ذکر کیا۔ تو طبیعت یا فائسس یا فوسس ہے نا، یہ تین ورڈ ہیں، FOOSIS، جو کہ اس زمانے میں، اور PHYSIS، فائسس یا فوسس، یہ ورڈ استعمال ہوتے تھے طبیعت کے لیے، جو کہ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا تھیلس نے، کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بدن میں ایک ایسی قوت ہے جو کہ بدن کو اس کے جہاں پر جو چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ جو آرگن جس طریقے کا کام جس سے مطلوب ہے وہ کام کرتا ہے، اور اس کی جو وجہ ہے وہ فائسس یا طبیعت ہے، بعد میں اس کو طبیعت کہا گیا۔ اصل میں پانی انہوں نے جو کہا کہ رکن وحید ہے یا سب سے خاص رکن ہے، اور ہوا، مٹی اور آگ اسی کی بدلی ہوئی اشکال ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جہاں بھی گئے اپنے بزنس کے تعلق سے، چاہے مصر گئے یا کہیں بھی، تو انہوں نے دیکھا کہ جو زندگی ہے وہ پانی کے آس پاس ہی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے پانی کو رکن وحید کہا۔ باقی اور لوگ بھی تھے جنہوں نے رکن وحید، جیسے اناکسیمینس نے کہا کہ صاحب ہوا رکن وحید ہے، فریقدوس نے کہا کہ صاحب نہیں مٹی ہے۔ تو اس طریقے سے وہ ایک رکن کا جو نظریہ تھا وہ آپ لوگ پڑھ کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا۔ لیکن بعد میں ابند قلیس، جسے ہم عرب والے یا اردو زبان میں ابند قلیس کہتے ہیں، انہوں نے یہ نظریہ دیا۔ یہ بھی تقریباً 400 سال قبل مسیح میں وہاں ہوئے۔ انہوں نے نظریہ دیا کہ نہیں صاحب، ایک یا دو رکن نہیں ہیں، بلکہ 4 جو ہیں بیسک کانسٹیٹوئنٹس ہیں، 4 بنیادی ارکان ہیں، اور اس میں پانی ہے، زمین ہے، ہوا ہے اور آگ ہے۔ یہ 4 بیسک ارکان ہیں۔ اچھا، ہماری اکثر جو کتابیں ہیں تاریخ کی، ان میں ارسطو کے نام سے یہ نظریہ لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے جو اس کے PG ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان میں جب پوچھا جاتا ہے کہ 4 ارکان کا نظریہ کس نے دیا، تو میں نے ایک آدھ دیکھا ٹیسٹ پیپر، اس میں ابن خلیس یا ایمپیڈوکیلس کا آپشن ہی نہیں تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے ایز پر ریئل ہسٹری کہ 4 ارکان کا نظریہ جو دیا وہ ابن خلیس نے دیا، ارسطو نے نہیں۔ ارسطو نے بہت ساری چیزیں اور اس میں ایڈ کی، لیکن ابن خلیس ایک ایسا شخص تھا جس نے 4 ارکان کا سب سے پہلے نظریہ دیا، اور اس کو پھر دوسرے لوگوں نے مانا۔ اس کے بعد افلاطون، جو کہ بقراط کے زمانے کا ہے اور ایک مانا جاتا ہے کہ ارسطو کے یہ استاد بھی تھے، انہوں نے سب سے پہلے جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حفظان صحت کی بات جو ڈیٹیل میں بتائی یا بات کیا، یہ بھی لگ بھگ 400 سال 350 سال قبل مسیح کے ہی ہیں، افلاطون یا پلیٹو۔ اور انہوں نے سب سے پہلے بات کی صحت کی، کہ اچھی صحت کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اچھی غذا، اور جو ارکان ہیں یا جو مادہ ہے اس کا اپنے طبعی تناسب میں یا طبعی حدود میں ہونا، اور جو ہمارے آس پاس کی ہوا ہے جو ہم ریسپائریشن کر رہے ہیں، اس کے لیے جو ہم ہوا یوز کر رہے ہیں، اس کا جو ہے نارمل ہونا، طبعی ہونا، اس میں نقصان دہ چیزیں شامل نہ ہوں۔ ایسی جگہوں پہ اگر آدمی
نہ رہے، جو کہ گندی جگہیں ہیں جہاں پہ متعفن ہوائیں موجود ہوتی ہیں، تو انسان کا بدن صحت مند رہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں جو ایک سب سے بڑی ہستی ہے فلاسفی کے لحاظ سے، وہ ہے ارسطو، ہے نا. تو یہ بھی تقریباً 350 سال کے پہلے یونان میں موجود تھے. یہ طبیب نہیں تھے. ان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ طبیب نہیں تھے، بلکہ یہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عالم تھے، ہے نا. یہ میسیڈونیا میں پیدا ہوئے ارسطو، اور ان کے جو فادر تھے وہ سرکاری ڈاکٹر تھے، فزیشین، طبیب، ہے نا. تو انہوں نے طب کی تھوڑی سی جو تربیت یا جو تعلیم تھی وہ اپنے ابا سے لی. اس کے بعد یہ ایتھنس آ گئے، جو شہر تھا اس وقت علم کے لیے. اور ایتھنس میں آنے کے بعد انہوں نے ایک ایسا اسٹرکچر تیار کیا جسے آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی ٹائپ، اور اس کو انہوں نے نام دیا اسائلم کا. اور اسائلم میں انہوں نے کیا کیا کہ جتنے بھی علوم اس وقت موجود تھے، ہے نا، جتنے بھی نالج تھی ڈفرینٹ فیلڈ کی، اس کے ہر فیلڈ کی نالج کو انہوں نے ایک جگہ پہ اس حد تک جمع کیا کہ وہ بالکل کمپلیٹ، یعنی کہ آج کے زمانے میں جو ہم کہتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا، تو وہ بنائے انہوں نے ہر چیز کے، چاہے وہ طب ہو، چاہے اناٹمی ہو، چاہے فزیولوجی ہو، چاہے علم نجوم ہو، چاہے فلسفہ ہو یا فلکیات ہو، ایسٹرولوجی وغیرہ، سب کو انہوں نے اکٹھا کیا. اور اس میں انہوں نے اس وقت جو 2 کام کیے ایسے جو طب کے لیے بہت مطلب سنگ میل ثابت ہوئے. ایک تو انہوں نے نظریہ دیا یا کانسیپٹ دیا ٹیلیولوجی کا. یہ ان کی بکس میں اور بہت ساری دوسری ہسٹری جیسے کی بکس جو ہے ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی وغیرہ میں ڈیٹیل میں موجود ہے کہ ٹیلیولوجی، یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی چیز ہے جہاں پر ہے وہ اپنے کسی نہ کسی ایک مقصد کے تحت ہے. اسی طریقے سے انسان کے بدن میں جو آرگن جس جگہ ہے وہ وہیں کے لیے بنا ہے. اگر وہ کہیں اور ہوتا تو وہ کام وہ نہیں کر پاتا، اور وہ جو کام کر رہا ہے جس طرح سے کر رہا ہے وہ اس کا نیچر ہے، اور وہ اپنے نیچر کے حساب سے کام کر رہا ہے. تو طبیعت کو جو کہ نظریہ دیا تھا سب سے پہلے تھیلس نے، اس کو ڈیفائن کیا ارسطو نے بہت ہی براڈ وے میں، پوری طریقے سے. اور جو ہم جتنی بعد میں عرب اطباء نے، یونانی اطباء نے جو ڈیفینیشنز طبیعت کی دی ہیں، وہ دراصل ارسطو ہی کے یہاں سے لی گئی ہیں کہ طبیعت وہ قوت ہے جو تمام حرکات و سکون کا مبدا ہے نا، انیشیٹر فار آل موومنٹ اینڈ ریسٹ. یعنی کہ ہر چیز جو حرکت ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے، اس کو شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ طبیعت کی. تو یہ سب سے پہلے ڈیفینیشن دی ارسطو نے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا جو بڑا کام تھا وہ یہ کہ ارکان اربعہ جس کا نظریہ ابن کلیس نے دیا تھا، ان کے ساتھ کیفیات کو انہوں نے جوڑا. اسی لیے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارکان اربعہ کا نظریہ ارسطو نے دیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیفیات کو جوڑا. انہوں نے بتایا کہ مٹی، جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا رکن ہے جو اپنی شکل کو بہت مشکل سے چھوڑتی ہے، اور اگر قبول کر لے تو پھر جو ہے بہت مشکل سے قبول کرتی ہے، اور قبول کر لے تو بہت مشکل سے چھوڑتی ہے. تو یہ خصوصیت مٹی کی اس لیے ہے کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر نیکسٹ میں فادر آف میڈیسن ہم جانتے ہیں ابو طب بقراط، جو کہ جزیرہ کوس میں آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو ترکی کے پاس جو ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے. اور انہیں فادر آف میڈیسن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے طب کو عام لوگوں تک پہنچانے کا ذمہ لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے زمانے میں بہت تیزی کے ساتھ وبائیں پھیلیں اور اس میں بہت سارے فزیشینس جو ہے وہ مارے جا رہے تھے. تو انہوں نے سوچا کہ کہیں طب ہی ختم نہ ہو جائے، اس لیے اس کو عام کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کے علاوہ بہت بڑے یہ فلاسفر بھی تھے، طبیب بھی تھے، اور میتھمیٹیشین بھی تھے. بہت بڑے میتھمیٹیشین تھے بقراط. بہت ساری جیومیٹری پہ انہوں نے بک لکھی جس کی وجہ سے اس سبجیکٹ کو
جو ابتدائی جو بنیادی حیثیت ہے وہ حاصل ہوئی۔ ایک چیز یہ ہے کہ ہم جو اکثر پڑھتے ہیں کہ نظریے اخلاق کا بانی بقراط ہے، تو اس ضمن میں کہنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ نظریے اخلاق کا بانی میری نظر میں کہ بقراط ہے، کیونکہ جو اخلاق سے ہم آج کے زمانے میں جو چیز سمجھتے ہیں، آج کے زمانے کا مطلب یہ ہے کہ بقراط اور ہمارے درمیان میں پوری عرب دنیا موجود ہے، پوری عرب کی سویلائزیشن، پورا عرب کا کام جو طب پہ ہوا وہ موجود ہے۔ تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اصل میں جو صحیح سے اخلاق کو ڈیفائن کیا ہے یا اخلاق کے بارے میں جو صحیح سے بتایا ہے وہ شیخ نے بتایا ہے، ابن سینا نے۔ ان کی جو ان کا ڈسکرپشن ہے اخلاق کے بارے میں وہ اس درجے کا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ اخلاق کا بانی ابن سینا ہے۔ لیکن ان کا کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات جو ہے بیان کی کہ ہمارے بدن میں 4 طرح کی رطوبات رنگ کے لحاظ سے پائی جاتی ہیں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ غور کرنے والی بات ایک یہ ہے کہ اخلاق جمع ہے خلط کی، جو کہ ایک عربی لفظ ہے نا، عربی لفظ ہے، تو پھر بقراط کا اس لفظ سے تو کوئی تعلق ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اخلاق کے بارے میں یا اس کے بارے میں کچھ لکھے، کیونکہ عربی کا اس سے کوئی مطلب نہیں، وہ تو اپنی زبان یونانی زبان بولتا تھا۔ اور اس نے جو کانسیپٹ دیا تھا وہ 4 رطوبات کے بارے میں دیا تھا، اور اس کو وہ کہتا تھا ٹائسیرا کائموئی، ہے نا۔ تو کائموئی کا مطلب ہے جوسز، اور کیموز کی پلورل ورڈ ہے یہ، اور ٹائسیرا کا مطلب ہے 4۔ تو اس نے جو ورڈ یوز کیا سب سے پہلے وہ تھا ٹائسیرا کائموئی، اور اس کے بعد پھر دوسرا ایک یونانی ورڈ ہے ہیومرس۔ ہیومرس ایک دوسرا ورڈ ہے یونانی زبان کا ہی، جو کہ بعد میں اس کے پیروکاروں نے استعمال کیا۔ تو یوکریزیا اور ڈسکریزیا یہ 2 ایسے ورڈ ہیں جو بقراط استعمال کرتا تھا۔ یوکریزیا مطلب کہ جب اخلاق اپنے طبعی تناسب میں ہو، بیلنس فارم میں ہو، ڈسکریزیا جب خراب ہوں اور بیماری کا سبب کرتے ہوں۔ تو ان کے جو کام تھے بقراط کے، وہ کافی بعد میں جو ہے ان کے بعد، یعنی کہ بقراط کے بعد تقریباً 200-300 سال قبل مسیح، وہاں پر بہت سارے لوگوں نے ان کے جو ان کا جو ورک تھا اس پہ اور کام کیا، اس کو ڈسکرائب کیا، اس کو تشریح لکھی، کمنٹریز لکھی، ان کو ڈیفائن کیا۔ تو اس میں خاص طور سے 2 گروپ تھے، ایک کا نام تھا کوان اور ایک کا تھا سنیڈین۔ یہ ایک جگہ ہے وہاں یونان میں، اسکندریہ، وہاں پر یہ لوگ تھے، انہوں نے کام کیا، اور ان کے کام کے بعد یہ چیز نکل کے آئی کہ تقریباً 60 ایسی چیزیں ہیں یا تصانیف ہیں یا کتابچے ہیں جو کہ بقراط کے نام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بقراط نے لکھے ہیں، ہے نا۔ اسی کو بعد میں نام دیا گیا ہپوکریٹک کارپس، اور ان سارے چیزوں کو فیلاڈیلفیا یونیورسٹی نے 1912 سے لے کے 1970 تک ٹرانسلیٹ کیا انگلش میں، اور وہ ساری کی ساری ابھی انگلش میں موجود ہیں ہپوکریٹک کارپس کے نام سے، ہے نا۔ تو یہ ایک سورس ہے جس کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بقراط کے ذریعے سے لکھی گئی کتابیں ہیں، لیکن یہ شیور نہیں ہے کہ یہ سب بقراط ہی کے ہیں، کیونکہ جیسے ہی بقراط نے طب کو عام کیا تو جو سب سے بڑا ڈر تھا وہی ہوا کہ سب اس کو لے کے اور پھیل گئے، اور بہت سے لوگوں نے یہ کام کیا کہ اپنی بہت ساری چیزیں بنا کے اور بقراط کے نام سے کہہ دیا کہ صاحب یہ بقراط نے کہا ہے، اور بقراط نے یہ کہا ہے، بقراط نے، اور وہ کہا تھا خود انہوں نے۔ تو بعد میں دراصل جو جالینوس کا جو سب سے بڑا کام ہے، جس کو اتنی زیادہ ویلیو دی جاتی ہے طب میں، وہ اس کا ایک لٹریری ورک تو ہے ہی ہے جو اس نے کتابیں لکھی، لیکن سب سے مین کام اس کا یہی ہے کہ اس نے بقراط کے ریئل کام کو دوسرے جو چیزیں تھیں جو فاضل اس میں جوڑ دی گئی تھیں ان سے الگ کیا۔ تو بہرحال کچھ کتابیں ہیں اس کی بقراط کی جو آج موجود ہیں انگلش میں، ان میں سے ایک جو جس کا نام ہم لوگ بہت سنتے ہیں طبیعت الانسان، تو وہ آن دا نیچر آف مین کے نام سے ٹرانسلیٹ ہوئی، اور اس کا پھر جو ہے عربی ترجمہ ہوا طبیعت الانسان کے نام سے۔
تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کتاب طبیعت الانسان میں بقرات نے لکھا ہے کہ ہمارے بدن میں 4 طرح کی رطوبات ہوتی ہیں بلحاظ رنگ، تو یہ سب چیزیں اس میں موجود ہیں، ہے نا، یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں۔ تو بعد میں ہمیں پتہ ہے کہ یونان میں جب ڈاؤن فال ہو گیا، وہاں پہ ختم ہو گئی ان کی سویلائزیشن، اور اس طرح کا ان کے پاس وسائل اور وہ سب نہیں رہے کہ وہ اپنے اس کو کنٹینیو کر پاتے، اور پھر عرب جو ہے ان کے یہاں ساری چیزیں شفٹ ہو گئیں، ان کے یہاں طاقت آئی، پیسہ آیا، اور پھر انہوں نے جو ہے کام کرنا شروع کیا، تو دنیا کی تمام جو نالج موجود تھی اس پہ انہوں نے کام کیا، اور یونان میں جو پریکٹس ہوتی تھی میڈیسن پہ، اس کی جتنی بھی کتابیں ہو سکتی تھیں وہ لے کے آئے، اور اس کو انہوں نے باقاعدہ ٹرانسلیشن کے شعبے بنائے اور وہاں اسے ٹرانسلیٹ کروایا۔ تو چونکہ جو عرب ٹرانسلیٹرز تھے وہ زیادہ تر کیا، سبھی زیادہ تر مسلمان تھے، تو اس لیے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ کسی کی بھی کوئی چیز چوری نہیں کی، جو جس کے نام سے تھی وہ ویسے ہی اسی نام سے موجود رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس بقرات کی یا جالینوس کی اور ارسطو کی اوریجنل کتابیں موجود ہیں، ہمارے پاس بھی اور یورپین کنٹریز کے پاس بھی۔ اگر عرب والے چاہتے تو ان سب کو اپنے نام سے شفٹ کر سکتے تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، ہے نا۔ 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں صدی تک یورپین کنٹریز میں تو کچھ بھی نہیں تھا علم کے نام سے، سب کچھ عرب میں ہی تھا۔ تو انہوں نے یہ ساری کتابیں جو ہے ٹرانسلیٹ کی، اور ٹرانسلیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کے نام بھی چینج کیے، جیسے اخلاق نام دیا، ہے نا، جس کو کہ بقرات نے ہیومرس یا ٹائسیرا کیموئی کہا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ سمجھ نہیں سکتے تھے یونانی زبان میں، اگر وہ ٹائسیرا کیموئی ہی لکھ دیتے تو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ یہ کس سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے انہوں نے سب کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، بکس کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، اطباء کے نام بھی ٹرانسلیٹ کیے، اور ان کے دیے ہوئے نظریوں کے نام بھی جو ہے ٹرانسلیٹ کیے۔ مزاج کا جو نظریہ ہے اس کا نام مزاج رکھا، اس سے پہلے وہ اور دوسرے ناموں سے جو ہے وہاں یونان میں مانا جاتا تھا۔ یونان میں تو بہت زیادہ نہیں تھا، سب سے پہلے جالینوس وغیرہ نے اس کی بات کی، مزاج کی خاص طور سے۔ تو نبض کے بارے میں ہے کہ نبض کا جو ہے جالینوس کی کتابیں جب ٹرانسلیٹ کی، کتاب نبض فی الکبیر اور کتاب نبض فی الصغیر، تو یہ سارے نام انہوں نے رکھے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز بہت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو پورا طب ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ بقرات کا ہے، جالینوس کا ہے، ارسطو کا ہے، تو یہ سب فلٹر ہو کے آیا ہے عربوں کے ذریعے سے، ان میں عربوں کا سب شامل ہے کام، ہے نا۔ تو عربوں نے باقاعدہ پھر الگ طرح سے پورے طب کو بیان کیا، پورے ایک نئے سرے سے، اور ایک پوری ایک ترتیب جو ہونا چاہیے اس لحاظ سے طب کو انہوں نے بیان کیا۔ اور اس کو بیان کرتے وقت جو چیز انہوں نے سب سے پہلے بتائی وہ اسے کہتے ہیں اسباب وجود، کازز آف ایگزسٹنس، یعنی کہ دنیا میں کوئی بھی چیز یا خاص طور سے ہمارا بدن اگر موجود ہے تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے یا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طب یونانی کے تمام نظریات میں سب سے امپورٹنٹ جو نظریہ ہے وہ اسباب کا ہے، سبب۔ اگر ہم سبب اور اسباب کے نظریے کو بہت گہرائی سے اگر سمجھ لیں گے تو صحت کے نظریے کو بھی سمجھ لیں گے اور مرض کے نظریے کو بھی، کیونکہ انہی دونوں سے مل کر کے طب کی جو ہے بنیاد پڑی ہے، جیسا کہ ڈیفینیشن میں بھی ہے کہ طب ایک ایسا شریف فن ہے جس میں انسانی کی جس کا موضوع جس میں انسان ہے، اور حالت صحت اور یہ اگر صحت حاصل ہے تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اگر زائل ہو گئی ہے تو اس کو واپس لانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سارے جو چیزیں ہیں، حالت صحت اور حالت مرض، یہ ان کے پیچھے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور اسباب کے جو کانسیپٹ ہے وہ بہت ڈیپ ان میں پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے سب سے جو خراب چیز ہوئی ہے ہم لوگوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، ہے نا، علمی ذخیرہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں کہاں سے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ماہیت الامراض میں اسباب، علامات اور امراض کے تعلق سے جو کتابیں ان ٹاپکس پہ اور ان ٹاپکس کے نام سے جو موجود ہیں 2-3 ہمارے اساتذہ کی،
وہ صرف القانون سے اتنے حصے کو اٹھا کر کے کاپی پیسٹ کر دیا گیا ہے نا. باقی کوئی تحقیق کر کے دوسری کتابوں القانون کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں کہ مسیحی نے کیا کہا ہے, کس طریقے سے بیان کیا ہے, مجوسی نے کیا کہا ہے, ابن رشد نے کیا کہا ہے, کچھ نہیں, کوئی ضرورت ہی نہیں سمجھی گئی ہے. اس لیے آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ذخیرہ ہی نہیں ہے کہ ہم یو جی لیول کے اسٹوڈنٹ کو بھی صحیح سے پڑھا پائیں, الا یہ کہ پی جی لیول کا اسٹوڈنٹ کہاں سے پڑھے. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اب کتابیں جو آپ کو پڑھنی ہیں وہ ان کی اور ان کی نہیں پڑھنی ہے, سیدھی سیدھی آپ کو کتابیں ریفرنس بک پڑھنی ہے. کامل الصناعہ پڑھنا ہے, مائدہ مسیحی پڑھنی ہے, القانون فی الطب پڑھنا ہے, کتاب الکلیات پڑھنا ہے نا. یہ کتابیں پڑھنی ہے. ربن تبری کی فردوس الحکمت پڑھنا ہے, احمد تبری کی مولیات بقراطیہ پڑھنا ہے. ان کتابوں کو جب آپ پڑھیں گے, اور کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا آدمی ہو وہ شروعات کرے کلیات نفیسی سے, ٹھیک ہے, کلیات نفیسی پڑھے, کتاب الکلیات پڑھے, کتاب التحصیل پڑھے, پھر جو ہے دوسری کتابیں پڑھے, مولیات بقراطیہ اور اعظم صاحب کی کتابیں بھی پڑھنی چاہیے یا پڑھ سکتے ہیں, اچھی کتابیں. لیکن ان کے بعد کے اکثر جو لوگ ہیں ان کی کتابیں ہم تبھی پڑھیں پی جی لیول پہ جب ہم ریفرنس بک پڑھ چکے ہوں, ہے نا. اس کے بعد, کیونکہ پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ کون سی بات صحیح ہے اور کون سی نہیں. تو عرب اطباء نے پورا ایک سسٹمک وے میں پیش کیا طب کو کہ یہ جو ہے ایک ایسا فن ہے جس کا جو ٹاپک ہے یا جس کا موضوع ہے وہ انسان کا بدن ہے نا. طب میں جو بات ہوگی وہ انسان کے بدن کی ہوگی. تو پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انسان کے بدن کی بات ہوگی تو سب سے پہلے یہ سوال آئے گا کہ انسان کا بدن کیوں ہے, یا کیسے ہے, یا کیا ہے, اس کی باؤنڈریز کیا ہیں, اس کی ڈیٹیل کیا ہے. تو انہوں نے پھر یہ اسباب وجود یا 4 اسباب بیان کیے, جس میں سے سب سے پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہوں گے کہ اسباب مادیہ ہے نا, پھر اسباب فوریہ ہے, اسباب فاعلیہ ہے, اور اسباب تمامیہ ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے مل کر کے ہمارا بدن بنا ہوا ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک خاص حیت اور ایک خاص پوزیشن میں اور ایک خاص صورت میں ایک خاص اسٹرکچر میں ہوتی ہیں, تبھی وہ جو ہے اپنا کام کر پاتی ہیں. یعنی اگر ہارٹ ہے تو ہارٹ کا جو ایک کونیکل شیپ ہے وہ اور اس کا ایک مزاج, یہ دونوں جب ہوں گے تبھی ہارٹ اپنا کام جو اس کا کام ہے کہ قوت حیوانیہ اور روح کو تمام بدنی اعضاء تک پہنچانا وہ پہنچا پائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسے افیکٹ کرتی ہیں ہمارے بدن کی چیزوں کو, اور افیکٹ جو کرتی ہیں وہ اسباب کہلاتی ہیں. تو اسباب میں کچھ ایسے ہیں جو جن سے ہمیں چھٹکارا ہی نہیں ہے, یعنی کہ اگر ہم ایک انسان ہونے کی حیثیت سے موجود ہیں, زندہ ہیں, اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اسباب 6 ضروریاں ہیں. یعنی کہ اسباب ہیں 6 ہیں اور ضروری ہیں جنہیں ہر حال میں ہم سے ٹچ ہونا ہی ہونا. اور پھر کچھ ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں, یعنی ہم انہیں چاہیں تو اپنائیں چاہیں تو نہ اپنائیں. تو یہ چیزیں کیا ہیں, یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اگر بدن صحت مند ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے, اور اگر صحت مند نہیں ہے تو انہی اسباب کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فائنل کاؤزز کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہماری بدن میں بنی ہیں, ہمارے آرگن سے مل کر کے پورا ایک جو بدن بنا ہے, اور اس پہ جو بہت سارے ایفیکٹرز جو ایفیکٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو ایک حالت نکل کے آئی ہے, تو اب جو حالت ہے اس سے جو ہمارے بدن کے اعضاء ہیں یا ہمارا بدن ہے وہ کس طرح کے فنکشنز ادا کر رہے ہیں. اگر وہ فنکشنز نارمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں نارمل ہیں, اور اگر وہ ایب نارمل ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ خرابی ہے. اسی لیے جو اطباء ہیں یا شیخ ہیں انہوں نے کہا کہ امور طبیعیہ یا یہ فیکٹرز آف فائسس, امور طبیعیہ کو کہہ سکتے ہیں کہ فیکٹرز آف فائسس, یعنی طبیعت کے امور, تو جو کہ طبیعت سے ریلیٹڈ ہوں, طبیعت سے جڑے ہوئے ہوں, یا طبیعت جن سے مل کر کے بنتی ہو. تو وہ 7 بیان کیے ہیں, لیکن اس میں شیخ نے کہا ہے کہ یہ 6 ہیں: ارکان, مزاج, اخلاق, اعضاء, ارواح اور قوا. اور 7واں جو ہے وہ افعال ہے. اور افعال کیا ہے؟ افعال کے ذریعے سے, افعال ایک پیمانہ ہے, اسکیل ہے نا, اس کے ذریعے سے باقی 6 کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے یا پتہ چلتا ہے یا معلومات حاصل ہوتی ہیں ہمیں کہ یہ درست ہیں یا نہیں.
تو یہی ڈیفینیشن آپ کو پتا ہوگا مرض کی اور صحت کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے. شیخ نے کہا کہ صحت بدن کی ایک ایسی حالت ہے جس میں بدنی افعال درست طریقے سے انجام پاتے ہیں، اور مرض ایک ایسی حالت ہے جس میں بدنی افعال طبعی طور پہ انجام نہیں پاتے. تو افعال کیا ہے؟ افعال ایک پیمانہ ہے نا، امور طبعیہ میں شامل صرف اس لیے ہے کیونکہ اس کے ہی ذریعے سے قوا، اروا، اعضاء، اخلاق، مزاج اور ارکان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں. تو اس میں جو یہ ساری چیزیں ہیں یہ ایک سیریز کے لحاظ سے سیٹ کی گئی ہیں اطباء کے ذریعے سے، عرب اطباء کے ذریعے سے. جیسا میں نے پہلے بتایا کہ انہوں نے پورا ترتیب سے پھر اس کو ہر چیز کو، ہر مضمون کو، ہر سبجیکٹ کو رکھا اور تمام اس کے شعبے بنائے طب کے، اور پھر ہر ایک کو الگ الگ علمی اور عملی اور اس طریقے سے نام دیا، اور علمی میں کیا کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا. تو اس میں علمی میں ایک امور طبعیہ رکھا کہ جس سے کہ انسان بدن کیسے بنا ہے اور کیسے کام کرتا ہے. تو یہ جاننا کہ انسانی بدن کیسے بنا ہے، کیسے کام کرتا ہے، کیسے متاثر ہوتا ہے دوسری چیزوں سے، یہ ہر شعبے والے کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر مان لیجیے کوئی مولجات کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مولجات والے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو بھی ایسے بدن اس کے پاس آ رہے ہیں جن کے افعال میں خرابی ہے مختلف امراض کی اسباب کی وجہ سے، وہ مختلف علامات کے ذریعے سے اسباب تک پہنچے اور ان اسباب کو دور کر کے علاج کریں. کیونکہ ہمارے ہاں جو علاج ہے وہ دراصل ازالہ سبب ہے، یعنی کسی سبب کی وجہ سے ہی کوئی مرض ہوگا، بنا سبب کے کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا. تو جو سبب ہے اس کو اگر ہم دور کریں گے تو مرض ختم ہو جائے گا. تو سبب کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کس عضو کو متاثر کیا ہے، کتنا کیا ہے، وہ اس عضو کی حیثیت کیا ہے، وہ عضو ہے کہاں، اس کا مزاج کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں پتہ ہوں گی؟ امور طبعیہ میں. تو اس لیے کہ یہ کہنا کہ صاحب کلیات کا ہم سے کیا لینا، ہم تو مولدات کے ہیں، تو یہ تو بالکل غلط چیز ہے. پھر جب آپ کسی مرض کا یا کسی مریض کا علاج کرنے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ اس کا مزاج معلوم کریں. آج کل ہمارے یہاں ہو نہیں رہا ہے، کسی بھی ہمارے یونانی کے پریکٹیشنر کو آپ نہیں دیکھیں گے مزاج کی طرف جاتے ہوئے، چاہے بڑے بڑے ہاسپٹل کہیں کے بھی ہوں، ہمارے جو کالجز سے اٹیچ ہیں ان میں آپ جا کے دیکھیے مریض آتا ہے، کیا ہے صاحب گھٹنوں میں درد ہے، بس اس نے اپنی لسٹ دیکھی کہ وجع المفاصل یا گھٹنوں کے درد کی کون کون سی دوائیں ہیں وہ لکھ دی. انہوں نے یہ کوشش ہی نہیں کرتے ہم کہ یہ دیکھیں کہ مرض کا مزاج کیا ہے، مریض کا مزاج کیا ہے. جبکہ بہت ہی آسان ہے، اور اس آسانی کو اپنانے کے بعد آپ جو ہے ایک سٹیک علاج جو ہے بتا سکتے ہیں، جس سے آپ کا بھی نام ہوگا، طب کا بھی نام ہوگا، اور آپ کے ادارے کا بھی نام ہوگا. سمپل ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آرتھرائٹس کا پیشنٹ آ رہا ہے، بس اس سے ایک سوال پوچھیے کہ صبح اٹھتے ہی درد ہوتا ہے اور تھوڑا جب آپ چہل قدمی کرتے ہیں تو صحیح سا ہو جاتا ہے، یا زیادہ چلنے پھرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر وہ کہے کہ نہیں جب میں اٹھتا ہوں تو بہت تیز درد ہوتا ہے اور تھوڑا بہت جب چل پھر لیتا ہوں تو صحیح ہو جاتا ہے، تو اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ اسے سرد اور آرام ہے. اور اسی لیے جب وہ رات بھر آرام کرتا رہتا ہے تو سردی کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور درد ہونے لگتا ہے. جیسے ہی وہ تھوڑا بہت چلتا ہے پھرتا ہے، حرکت کرتا ہے، حرارت پیدا ہوتی ہے حرکت کی وجہ سے، تو وہ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے. مقام معروف دیکھنے سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اس کے بعد جب آپ علاج کریں گے تب فائدہ ضرور ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہوگا وہ پھر الگ ہی ہوگا. ورنہ تو یہی ہے کہ بس 50% لوگوں کو فائدہ ہوگا، 50 کو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ تکے میں ہی صحیح لیکن 50% مریض وہی نکلیں گے جس کا آپ علاج بتا رہے ہو. تو یہ ضروری ہے کہ ہر معالجات کا اسٹوڈنٹ، ہر ادویہ کا اسٹوڈنٹ، حفظان صحت کا اسٹوڈنٹ یا ماہر الامراض کا اسٹوڈنٹ طب کو سمجھنے کے لیے امور طبعیہ اور اصول یا کلیات کو سمجھیں. اچھا، پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ ہمارے یو جی لیول کے اساتذہ نے اس طریقے سے سرچ ہی نہیں کیا ہوتا ہے پڑھانے سے پہلے کہ ہمیں جو پڑھایا جائے تو ہم سمجھ جائیں. جب یو جی میں اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتا ہے تو اگر مان لیجیے 1 سال کا اس کا فرسٹ ایئر ہے، 6 مہینے تو اس کو ان الفاظ کو ادا کرنے میں، ہم لوگوں کی بھی گزر چکی ہے، 6 مہینے لگ جاتے ہیں ان الفاظ کو ادا کرنے میں. یہ مزاج ہے یا مزاج ہے، اور اخلاق ہے، امور طبعیہ ہے. تو یہ ساری ہماری جو چیزیں ہوتی ہیں، پریشانیاں، ان کو صحیح سے ڈیل
ہمارے اساتذہ نہیں کرتے، جن میں سے اساتذہ کی لسٹ میں میں بھی ہوں اور دوسرے بھی ہیں۔ وہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ صحیح سے ڈیل نہیں کرتے۔ اب نظریہ ارکان کو آپ دیکھ لیجئے، پورے ہمارے جتنے بھی کالجز ہیں سب میں کیا بتایا جاتا ہے کہ ایلیمنٹس ہے نا، ایلیمنٹولوجی پڑھائی جاتی ہے ارکان کے اس میں، جبکہ ایلیمنٹولوجی اور ارکان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی بھی سرچ کر لیں، ذرا سی بھی، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نظریہ ارکان ہے کیا۔ اصل میں یہ نظریہ جو کہ سب سے پہلے میں نے بتایا بند کلیس نے دیا، ارسطو، افلاطون، بقراط نے اس کو جو ہے اور چیزیں اس میں ایڈ کی، اس کو مستحکم بنایا۔ یہ دیا گیا تھا اوریجن آف لائف کے لیے، ہے نا، یعنی کہ شروع دنیا سے لے کے اور آج کے دن تک مختلف یہ اس طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں کہ، یا اس طرح کے سوالات پائے جاتے ہیں کہ دنیا میں زندگی کیسے آئی، اوریجن آف لائف اس پلانٹ پہ کیسے ہوا۔ اس کو حل کرنے کے لیے، اس کو ڈیل کرنے کے لیے مختلف طرح کے نظریات آئے، بہت بہت خراب بھی اور بہت بہت اچھے بھی، ہے نا۔ جیسے کئی ساری تھیوریز آپ کو پتہ ہوں گی، ملر کی تھیوری بہت مشہور تھیوری ہے ملر کی، جو اس نے پورا ایک ایکسپریمنٹ کیا تھا، پوری ایک اس نے لیب بنائی تھی، اور اس لیب میں اس نے یہ کوشش کری تھی کہ وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی اس وقت کی مٹی جتنی گرم رہی ہوگی اتنی، اور وہاں پر ایٹماسفیئر میں جو جو گیسز رہی ہوں گی وہ گیسز سب اس نے اس لیب میں، ایک سیکنڈ، سب اس نے اس لیب میں جو ہے بنانے کی آرٹیفیشل طریقے سے کوشش کی۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے یہ بتایا کہ جو دنیا میں چیزیں ہیں یا جو زندگی ہے خاص طور سے، وہ غیر جاندار چیزوں سے پیدا ہوئی، ہے نا۔ اور بہت سارے ایک نظریہ اس میں یہ بھی ہے تھیوری کہ اگر کسی کی شرٹ کو پسینے میں بھگو کے، کسی انسان کے پسینے میں بھگو کے اور اناج کے گلے میں اسے دبا دیا جائے تو اس میں چوہے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے زندگی کا وجود ہوا۔ اب یہ اس طرح کے تمام نظریات کو دیکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو فلاسفر تھے یونان کے، انہوں نے اوریجن آف لائف کی تھیوری کو حل کرنے کے لیے، سالو کرنے کے لیے، اس کوشچن کو، سوال کو کہ زندگی دنیا میں کیسے آئی، اسے اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے نظریہ ارکان دیا، بیسک کانسٹیٹوئنٹس کا، کہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں تمام طرح کی چیزیں، موالید ثلاثہ کا انہوں نے ورڈ استعمال کیا، یعنی آل تھری کریچرز جو موجود ہیں، چاہے وہ حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا جمادات ہوں، یہ سب چیزیں ارکان سے مل کر کے بنی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں سے جو زندہ چیزیں ہیں، نباتات اور حیوانات، ان کو بنانے میں چاروں ارکان شامل ہیں۔ ان کو بنانے میں مٹی بھی شامل ہے، پانی بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے اور آگ بھی شامل ہے۔ لیکن جو جمادات ہیں، چاہے وہ اسٹونز ہوں یا دوسری دھاتیں، میٹلز ہوں، ان کو بنانے میں صرف عرضی اجزاء شامل ہیں، مختلف طرح سے، ہے نا، مختلف طرح سے عرضی اجزاء شامل ہیں، اور اس میں بہت ہی کم مقدار میں کوئی دوسرا رکن، پانی یا ہوا وغیرہ شامل ہے، اور باقی کا صرف، جیسے کہ اب اس میں لوگوں کے یہ صرف ایک چیز سے یا دو چیزوں سے اتنی مٹی صرف، تو اس کے لیے کیمسٹری میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، ہائیڈرو کاربنس کی، کروڑوں ایسے کمپاؤنڈ ہیں جو ہائیڈروجن اور کاربن سے مل کے بنتے ہیں، جنہیں ہم ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ یا صرف ایک کاربن کی ہی مثال لے لیجیے آپ، آئسوٹوپس آف کاربن جسے کہتے ہیں، کہ سب سے مشہور 9th 8th کے لیول پہ ہم گریفائٹ اور ڈائمنڈ کی پڑھتے ہیں کہ دونوں کاربن ایک جیسی کاربن سے بنے ہیں، لیکن بس ان کا اسٹرکچر الگ ہوتا ہے۔ تو یہی اطباء نے بھی کہا کہ یہ سب مٹی سے بنے ہیں جتنے بھی جمادات ہیں، اور نباتات اور حیوانات یہ چاروں ارکان سے بنے ہیں مل کے۔ لیکن ان میں جو ریشیو ہے ارکان کا کہ مٹی کتنی ہوگی، پانی کتنا ہوگا، ہوا کتنی ہوگی، یہ شروع سے، یعنی کہ ایک سب سے جو نچلی سطح کی جو نبات ہے یا پلانٹ ہے، وہاں سے لے کے انسان تک الگ ہے۔ اور انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں یہ چاروں بالکل یکساں 25% تو نہیں، لیکن بہت قریب میں موجود ہیں۔ اسی لیے اس کا مزاج جو ہے انسان کا وہ سب سے اعلیٰ ہے، اسی لیے یہ اشرف المخلوقات ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو سب سے نیچے نبات ہے
یا نباتات ہے، پلانٹس ہیں، ان میں ایک قوت صرف پائی جاتی ہے، قوت طبیعیہ، ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ غذا اور اس میں تغیر کر کے بدن کو بدلے مائع تحلل یا ریپلینشمنٹ دینے والی قوت کہتے ہیں، کہ جو زندہ چیزیں ہیں ان میں کچھ ایسے افعال، ریئیکشنز، اعمال ہوتے رہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ڈسولوٹ ہوتی رہتی ہیں، تحلیل ہوتی رہتی ہیں، گھلتی رہتی ہیں، تو ان کا بدل اگر نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جسم ختم ہو جائے گا۔ تو وہ پلانٹس میں صرف ایک وہی قوت پائی جاتی ہے، کیونکہ انہیں نہ حرکت کرنا ہے، نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسی اخلاق جیسی چیز ہے جو کہ پہنچائی جائے، تو بس ایک قوت طبیعیہ، ویجیٹیٹو فیکلٹی ان کے اندر موجود ہوتی ہے، جسے کچھ لوگ نیچرل فیکلٹی بھی کہتے ہیں، لیکن میری نظر میں ویجیٹیٹو فیکلٹی اگر اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ یا دوسرا پھر حیوانات ہیں، تو ان میں قوت حیوانیہ اور نفسانیہ بھی ہوتی ہے، طبیعیہ تو ہوتی ہی ہوتی ہے، حیوانیہ اور نفسانیہ بھی ہوتی ہے، لیکن یہ جو قوت نفسانیہ ہے جو کہ نفس سے تعلق رکھتی ہے، اس کا لیول پھر الگ الگ ہوتا ہے حیوانات میں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہے سے ہیں ارکان کے تناسب سے، کہ کتنے ارکان، اب جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مزاج میں مزاج حقیقی اور مزاج طبی، تو مزاج حقیقی سے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مزاج جو کسی ایسی چیز کو حاصل ہو جس کو بنانے کے لیے ارکان اپنی کیفیت اور کمیت یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں بالکل برابر برابر مقدار میں شامل ہو۔ اور پھر آگے اطباء لکھتے ہیں کہ ایسا وجودی طور پہ کسی کو بھی دنیا میں مزاج حاصل نہیں ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہے ہی نہیں تو آپ بیان کیوں کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو کئی سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کئی اسٹوڈنٹ ہمارے، کہ جب ہے ہی نہیں تو اس کو بیان کیوں کیا گیا؟ تو بیان اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ اطباء نے بتایا کہ وہ ایک پیمانہ ہے، وہ ایک اسکیل ہے، مزاج معتدل حقیقی، اور اس سے جو سب سے زیادہ قریب ہوگا وہ اس کا مزاج سب سے اعلیٰ ہوگا۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ مزاج معتدل حقیقی سے سب سے زیادہ قریب انسان کا مزاج ہے، اور بلکہ مجوسی نے تو لکھا ہے کہ انسان کا مزاج جو ہے وہ مزاج معتدل حقیقی ہی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سب سے مین چیز جو آتی ہے اس مزاج کی امپورٹنس ادویہ والوں کے لیے، معالجات والوں کے لیے، کلیات والوں کے لیے تو ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں موجود باقی تمام چیزیں جن کا مزاج بیان ہوا ہے، اور اطباء نے دنیا کی ہر چیز کا مزاج بیان کیا ہے، چاہے وہ جمادات ہو، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، تو وہ سارے مزاج جو ہم کہتے ہیں کہ یہ حار یابس ہے، یہ حار رطب ہے، یہ بارد یابس ہے، یہ بارد رطب ہے، تو ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہماری بیس کیا ہے؟ ہمارا کیا پیمانہ ہے کہ ہم نے کسی کو کہہ دیا کہ یہ حار رطب ہے اور کسی کو کہہ دیا یہ بارد رطب ہے؟ تو اس میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا پیمانہ ہے انسان کا بدن، ہے نا۔ جتنے بھی مزاج بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے بدن میں داخل ہو کر حرارت غریزیہ سے متاثر ہو کر کے کیا کیفیت پیدا کریں گے، وہ ان کا مزاج ہوگا۔ مثال کے طور پہ افیون کا کہا گیا کہ یہ صاحب بارد ہے، چوتھے درجے کی یا تیسرے درجے کی بارد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر افیم ایک خاص مقدار میں بدن انسان میں استعمال کرائی جائے تو اس کے اندر برودت اتنی شدید قسم کی پیدا ہوگی کہ وہ نقصان کے حد تک بدن میں برودت اس کے آ جائے گی۔ اور کسی کو کہا گیا پرفیوم کو کہا گیا کہ صاحب ہار ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانی بدن پہ جب استعمال کی جائے گی تو شدید قسم کی حرارت پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو مزاج جو بیان ہوا ہے وہ اسی تناسب کے نظریے سے بیان ہوا ہے، یعنی اطباء نے معالجات بقراتیہ میں احمد دبری لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا مزاج فکس نہیں ہے سوائے ارکان اربعہ کے، ہے نا، کسی بھی چیز کا مزاج فکس نہیں ہے سوائے ارکان اربعہ کے۔ ارکان اربعہ میں مٹی کا مزاج یابس ہے، پانی کا مزاج بارد ہے، ہوا کا مزاج رطب ہے، اور آگ کا مزاج حار ہے۔ انہوں نے لکھا کہ بس یہ مزاج فکس ہیں، یہ نہیں تبدیل ہوتے، باقی کسی کا بھی مزاج فکس نہیں ہے، سب تبدیل ہوتے رہتے ہیں اپنے دوسرا جو اس کا مقابل ہے اس کے لحاظ سے۔ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک
काली मिर्च है सपोज, और उसके पास दूसरी चिकन है, तो सॉरी उन्होंने जो मिसाल दी हुई कि किसी के पास मान लीजिए कद्दू है और चिकन है, और उससे पूछा जाए कि किसका मिजाज क्या है, तो आप कहेंगे कद्दू का मिजाज बारिश है, चिकन का मिजाज हार है। लेकिन अब उस कद्दू को हटा के वहाँ पर फिलफिल स्याह रख दी जाए, है ना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और फिर पूछा जाए कि, तो आप कहेंगे क्या कि चिकन का मिजाज बारिद है और फिलफिल स्याह का मिजाज हार है। तो ये जो तनासुब है इसमें मिजाज बयान हुआ है। अच्छा, फिर इंसान का जो मिजाज है मैंने बताया कि वो पैमाना है, यानी दुनिया की मतलब जो दवाएं हैं, जो ग़िज़ाएं हैं जिनका हम मिजाज पढ़ते हैं, वो इसलिए है क्योंकि वो इंसान के बदन में दाखिल होने के बाद क्या फेल करेंगी और किस तरीके की असरात पैदा करेंगी, कैफियत पैदा करेंगी, उसी हिसाब से अतिब्बा ने अपने तजर्बे से, क़यास से मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिजाज बयान किया। तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, इंसान टू इंसान, मैन टू मैन डिफ़र हो सकता है, लेकिन वो रहेगा वही कि अच्छा, फिर ये जो दर्जात बयान हुए हैं कि अव्वल दर्जे की, दोम दर्जे की, सोम दर्जे की, चहारुम दर्जे की, तो वो भी वही है, वही चीज़ें हैं सब। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मिजाज के उस झैल में एक चीज़ मालूम करना बहुत ज़रूरी है, और एक सेकेंड, वो ये कि मिजाज जो जिंदा चीज़ों का बयान हुआ है, हम पढ़ते हैं कि 4 कैफियत हैं, 4 में से 2 फ़ाइल हैं और 2 मफ़ूल हैं, है ना। फ़ाइल कैफियत हरारत और बरूदत है, और मफ़ूल कैफियत रतूबत और यबूसत है। तो ये जिस कुल्ली तौर पे जो बयान किया है अतिब्बा ने, ये असल में कुल्लियात का मतलब क्या होता है? कुल्लियात का एक सिंपल मतलब ये होता है, कुलिया की जमा है उसूल, कानून, और एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि ये कानून जो हैं वो कुल्लियात में जो बयान होंगे वो जर्नल लेवल पे होंगे, स्पेसिफिक लेवल पे नहीं होंगे। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे अतिब्बा ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर खुशबू या बदबू मौजूद हो, वो हार होगी। और उसकी दलील अतिब्बा ने क्या दी? दलील अतिब्बा ने ये दी कि उसके अंदर अगर हरारत होगी तभी उसके वो अज्जा उससे सऊद कर पाएंगे जो हमारी कुव्वत शामा तक पहुँचें और हमें एहसास कराएं कि ये इसमें महक है, खुशबू है या बदबू है। लेकिन फिर अतिब्बा ने लिखा कि ये कुल्ली उसूल है, जुज़वी तौर पे बदल भी सकता है। जैसे काफूर में खुशबू होती है लेकिन काफूर बारिद है, और बहुत तेज़ खुशबू होती है काफूर में, और वो जबकि बारिद है। तो ये कुल्लियात में जो बयान हुआ है वो जनरल प्रिंसिपल्स बयान हुए हैं, और उस लिहाज से मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि मिजाज को जानने, जैसे कोई शख्स आता है हमारे पास, मरीज़ आते हैं, चाहे वो या सेहतमंद शख्स आते हैं, हिफ़्ज़ान सेहत के हमें उसूल उन्हें देने हैं बना के, और तो हमें ये ज़रूरी है कि हम उनके मिजाज को शनाख्त करें। बिना मिजाज को शनाख्त करे हुए हम हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल उन्हें बता ही नहीं सकते। मान लीजिए कि एक वारिद मिजाज का शख्स है और एक हार मिजाज का शख्स है, तो दोनों को बताई जाने वाली रियाज़त, दोनों को बताई जाने वाली ग़िज़ा सेम हो ही नहीं सकती, चाहे वो इलाज के पर्पज़ से हो या हिफ़्ज़ान सेहत के पर्पज़ से हो। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि मिजाज दरअसल है क्या। तो हमारे यहाँ जो ये बयान हुआ कि 4 कैफ़ियत हार, बारिद, रतब, याब, इसमें से हार और बारिद अ, जो हैं वो कैफ़ियत एक्टिव हैं, फ़ाइल हैं, ये कुल्ली उसूल है ना। लेकिन जहाँ पे हम आएंगे ज़िंदगी के ताल्लुक से, यानी ज़िंदा चीज़ों के मिजाज की बात जब हम करेंगे, तो फिर फ़ाइल कैफ़ियत हरारत और रतूबत हो जाएंगी, बरूदत नहीं, क्योंकि ज़िंदगी का कोई वजूद ही नहीं है इन दोनों के बगैर। अगर हरारत है तभी ज़िंदगी है, और अगर रतूबत है तभी ज़िंदगी है। जैसा आप मुख्तलिफ मिसालों से आप समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी जैसे गोश्त है ना, किसी भी चीज़ का ड्राई, ये चिकन है, अगर हम ये चाहते हैं कि वो अपने नॉर्मल, अगर हम उसे रूम टेम्परेचर पे रखें 2 दिन में वो ख़राब हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि ये 20 दिन या 2 महीने या तक कायम रहे, तो सिर्फ 2 प्रोसेस हैं जो हम करते हैं, है ना। क्या? एक तो उसमें से हरारत को हटा दें,
ہے نا، اس سے حرارت ٹچ نہ ہو پائے، اس سے ملاقی نہ ہو پائے حرارت، یا رطوبت، کیونکہ حرارت اور رطوبت جب اس سے ملاقی ہوں گے، جب اس سے ٹچ ہوں گے، تبھی اس کے اندر وہ اجسام، خردبینی اجسام پیدا ہوں گے جو اسے خراب کرتے ہیں، ہے نا۔ تو دونوں طریقے، یا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈرائی کر لیتے ہیں، ڈرائی جو میٹ، ڈرائی چکن سالوں تک چل جاتا ہے، اور یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف جگہوں پہ جہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا، یا پھر اس کو ہم فریز کرتے ہیں، یعنی کہ اس کے ایسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں کا درجہ حرارت 0 کے آس پاس یا اس سے کم ہے، جہاں زندگیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ ریفریجریٹرس ہمارے گھر میں جو موجود ہیں، ڈیپ فریزرس جو موجود ہیں، ان کا یہی کانسیپٹ ہے۔ اس میں چیزیں کیوں نہیں خراب ہوتی؟ کیونکہ ہم نے حرارت کا تعلق ان سے کٹ کر دیا، اور حرارت نہ ہونے کی وجہ سے اب ان میں وہ اجسام پیدا، کیونکہ کوئی بھی چیز تبھی خراب ہوگی جب اس میں کچھ اجسام پیدا ہوں گے، خردبینی اجسام، وہ اس کو خراب کریں گے، بغیر ان کے وہ خراب ہو ہی نہیں سکتی، ہے نا۔ گلیشیئرس وغیرہ میں لاکھوں سال تک جو ہے چیزیں ایسے کہ ایسے ہی دبی رہتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ مائنس سے بھی 60 اور 100 اور 200 اور 300 ڈگری ٹمپریچر رہتا ہے، تو وہاں پہ زندگی پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈائناسور کے بارے میں جو جتنی بھی انفارمیشن ہے آج کے زمانے میں اسی لیے ہے نا۔ تو زندہ چیزوں کی جب بات ہوگی تو حرارت اور رطوبت، یہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو کیفیات ایسی ہیں جو کہ فاعل ہیں، یہ ان کی مثال ہو گئی۔ اب اس کو ایسے سمجھیے کہ برودت اور یبوست، تو اس کو یہ سمجھیے میرے نزدیک، اور جو حقیقت بھی ہے، اتفاق کے مختلف قول ہیں، ایک شارٹ لیکچر میں وہ ساری باتیں نہیں آ سکتی، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ برودت اور یبوست، یہ جو دونوں کیفیات ہیں، جب ہم انسان کی بات کریں گے، جب ہم حیوانات کی بات کریں گے، جب نباتات کی بات کریں گے، تو یہ دونوں کیفیات دراصل ہیں ہی نہیں، یہ دونوں ہیں ہی نہیں کیفیات، یہ صرف ایک امیجنری ایک لائن ہے، امیجنری لیول ہے۔ جیسے یبوست کیا ہے؟ یبوست ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں رطوبت کم ہے، اور برودت ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں حرارت کم ہے، یعنی کہ حرارت کی کمی کو برودت کہا گیا ہے۔ ایبسلوٹ یا مطلق برودت زندہ چیزوں میں ہو ہی نہیں سکتی، ایبسلوٹ یبوست زندہ چیزوں میں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دونوں جو ٹرم ہیں وہ صرف بنائی ہوئی ٹرمز ہیں جس سے کہ سمجھا جا سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ عورت کا مزاج بارد ہوتا ہے اور مرد کا مزاج ہار ہوتا ہے، جبکہ دونوں کا مزاج ہار ہوتا ہے، بلحاظ زندہ ہونے کے، بلحاظ انسان ہونے کے، لیکن وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ تناسب دیکھا گیا، وہاں مقابلہ، موازنہ کیا گیا کس کا؟ عورت کا مرد سے۔ تو ان دونوں کا جب موازنہ کرتے ہیں تو ایک میں حرارت زیادہ ہے اور ایک میں حرارت کم ہے، تو جس میں حرارت کم ہے اسے کہہ دیا گیا بارد، ہے نا۔ اسی طریقے سے مرد کا مزاج یابس ہے، عورت کا مزاج رطب ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک کے مزاج میں رطوبت تھوڑی زیادہ ہے، ایک کے مزاج میں رطوبت تھوڑی کم ہے، اور جس کے مزاج میں رطوبت تھوڑی کم ہے اسے کہہ دیا گیا کہ یہ یابس ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، اور جب بھی کبھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آئے، کوئی شخص آئے، چاہے وہ مریض ہو یا صحت مند ہو، اور اس کا ہمیں مزاج دریافت کرنا ہو، تو ہم اکثر کیوں بچتے ہیں کہ ارے یار یہ تو پورا ایک لمبا پروسیس ہے، اتنا پورا پرفارم لاؤ، اس سے کچھ چنایا بھرواؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ ایک نظر میں پہچان سکتے ہیں کہ کسی کا مزاج کیا ہے، بس آپ کے اندر جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ مزاج آپ سمجھتے ہو، آپ نے مزاج کو پڑھا ہو، تو اس میں آپ صرف سامنے والے شخص میں آپ سب چھوڑ دیجیے، صرف ایک کیفیت دیکھ لیجیے، حرارت، ہے نا۔ حرارت کس لیول کی ہے؟ حرارت زیادہ ہے یا ہلو کم ہے؟ تو بس اسی سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر حرارت زیادہ ہے، مزاج ہار ہے اس کا، تو پھر آپ جائیے دوسری چیز کی طرف کہ رطوبت کتنی ہے یا نہیں ہے، اور اس کی بھی اتنی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہار مرض ہے، آپ ہار اصولوں پہ اس کا علاج کیجیے، بارد مرض ہے، بارد اصولوں پہ، تو یہ فائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے ابھی، مزاج اپنے آپ میں ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ کہ 100 لیکچر تو ہو ہی سکتے ہیں کم سے کم، ہے نا۔ تو وہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہی مسئلہ ہے کہ آج کے زمانے میں ہمیں مزاج جو پڑھنا ہے وہ پرانی کتابوں سے پڑھنا ہے،
کتاب فی المزاج جعلی نیوز کی پڑھنا ہے، جو کہ بہت اچھی کتاب ہے، ذل الرحمان صاحب نے ترجمہ کیا ہے، ان کا اپنا جو اس میں ایڈ کیا ہوا مٹیریل ہے وہ بھی بہت اچھا ہے نا. ہمیں قانون سے پڑھنا ہے، مجوسی سے اور مسیحی کی اوریجنل کتابوں سے پڑھنا ہے. تو نیکسٹ میں پھر اخلاق ہے. اخلاق خلط کی جمع ہے، ہمیں پتہ ہے، تو اس کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجیے کہ اخلاق جو ہے وہ غذا ہے نا. غذا یعنی ڈائٹ جو ہم کھاتے ہیں، ٹھیک. معقول و مشروب، اسباب ستہ ضروریہ میں دوسرے نمبر پہ معقول و مشروب کو رکھا گیا ہے، اور معقول و مشروب کیا ہے؟ اخلاق ہے نا. غذا جو بھی ہم کھاتے ہیں، غذا کو تب کہتے ہیں جب اس پہ قوت طبیعہ اپنا عمل کر چکی ہوتی ہے. اگر قوت طبیعہ کیا عمل کرتی ہے؟ قوت طبیعہ یہ عمل کرتی ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ہمارے بدن میں مختلف مرکب آرگنس ہیں، اعضاء ہیں، کمپاؤنڈ آرگنس ہیں، جو کہ بہت سارے سمپل آرگن سے مل کر کے بنتے ہیں، ہے نا. ٹیشوز سے مل کر کے بنتے ہیں، اور جب وہ اعضاء مرکب بن جاتے ہیں تو ان کا ایک خاص، جب بھی کوئی بھی چیز جب بنتی ہے، نظریہ ہمارا یہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ارکان سے بنتی ہے، اور پھر جب ان کا فعل و انفعال ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک مرکب بن جاتا ہے، تو اس مرکب میں دو چیزیں حاصل ہوتی ہیں، ایک اسٹرکچر یا صورت نوعیہ جیسے کہتے ہیں، اور ایک مزاج. تو یہ دونوں چیزیں اس چیز کے لیے، یعنی اگر ہم مان لیجیے کسی کمپاؤنڈ آرگن کی مثال لے لیں، جگر کی مثال لے لیں، تو جگر کا ایک خاص اسٹرکچر ہے، خاص صورت نوعیہ ہے، خاص اس کی اپنی ایک پہچان ہے، وہ صورت نوعیہ کہلاتا ہے، اور پھر ایک خاص اس کا مزاج ہے. یہ دونوں چیزیں اس جگر کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ان دونوں کی موجودگی سے ہی اس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ غذا کو تبدیل کر کے اخلاق میں یا کیموز میں بدل پاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صلاحیت جو ہے اس کو ہمارے یہاں کیا کہا گیا؟ قوا. قوا کی جو اصل میننگ ہے وہ صلاحیت ہے. فورس والی قوت کا مطلب فورس نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، بلکہ صلاحیت، کیپیسٹی یا ایبیلٹی کسی بھی کام کو کرنے کی. تو قوت طبیعہ یعنی کہ ایک ایسی صلاحیت جو غذا میں تبدیلی کر کے اسے اعضاء کا جز بننے لائق بنا دے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اخلاق ہیں یہ غذا کی بدلی ہوئی شکل ہے. جو بھی ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں بدن میں، اعضاء طبیعہ ان کو تبدیل کر کے اخلاق یا کیموس میں چینج کر دیتے ہیں. اور کیوں کر دیتے ہیں 4 طرح کی اخلاق میں یا کیموس میں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ بھئی اخلاق 4 ہی ہیں، 5 کیوں نہیں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بدن میں 4 ہی طرح کے اعضاء ہیں بلحاظ مزاج. ہمارے بدن میں حارتب اعضاء ہیں، بارد رطب اعضاء ہیں، حار یابس اعضاء ہیں اور بارد یابس اعضاء ہیں. تو غذا چونکہ کیا ہے؟ بدل ہے، بدل مائع تحلل، یعنی کہ ریپلینشمنٹ اگینسٹ ڈسولوشن. جو تحلیل ہوا ہے یا جو گھل گیا ہے، جیسے جگر ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، اخلاق بنا رہا ہے، اس میں اس کے جو تمام سیلز ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. ایک طرف سے ایک مادہ آ رہا ہے، وہ اس کو چینج کر رہا ہے، پھر دوسری طرف وہ چلا جا رہا ہے. تو یہ سارے فعل میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے سیل اخلاق جو جگر کے سیلز ہیں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں، بہت سارا کام کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں. تو اس میں اس کا جو اصل جو مادہ ہے جس سے وہ بنا ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسولوٹ ہوتا ہے. اور اگر اس کا بدل نہیں ملا، اس کا جو ریپلنشمنٹ ہے وہ نہیں ملا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ویکنیس آئے گی، کمزوری آئے گی، اس کے اجزاء گل جائیں گے، اس کے مزاج میں خرابی آ جائے گی، اس کے اسٹرکچر میں خرابی آ جائے گی، تو پھر وہ اپنا فعل انجام نہیں دے پائے گا. اس لیے یہ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق دراصل بدن کو بدلے مائع تحلل فراہم کرتا ہے، غذا، تغذیہ. تو تغذیہ اتنے ہی طرح کا غذا اتنے ہی طرح کی ہوگی جتنی طرح کا اسے تغذیہ کرنا ہے. تو 4 طرح کے اعضاء ہیں ہمارے بدن میں، تو اخلاق بھی 4 طرح کی ہیں. یعنی کہ خلط بلغم بدن میں ان تمام اعضاء کا تغذیہ کرتی ہے جو بارد رطب ہے. خلط دم ان تمام اعضاء کا تغذیہ کرتی ہے جو حار رطب ہے. اچھا، یہ ہو گئی ان کی اس کے لحاظ سے. اب ایک چیز ہمیشہ ملتی ہے اخلاق کے تعلق سے کہ بلحاظ کمیت و بلحاظ کیفیت. تو اس میں کمیت و کیفیت کیا ہے؟ تو یہ کمیت و کیفیت جو ہے وہ ایک تناسب ہے نا. کس چیز کا ریشیو ہے؟
کہ ہمارے بدن میں جو اعضا ہیں مختلف طرح کے، جو مزاج کے لحاظ سے 4 طرح کے، وہ چاروں ایک ایکول ریشیو میں نہیں ہے، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ہار رتب اعضا جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہار رتب اعضا میں سب سے بڑی مثال عضلات کی ہے، مسلس کی۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بدن میں 3 طرح کے مسلس ہوتے ہیں، اسکیلیٹل، اسموتھ اور کارڈیک، اور بدن میں جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، حرکات ہوتی ہیں، وہ انہی عضلات کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ ہارٹ میں ہو رہی ہوں، چاہے اسموتھ مسلس میں یا اسکیلیٹل مسلس میں ہڈیوں کے ساتھ مل کے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ ہار ہیں اور رتب ہیں۔ تو ان کے یہ ہار رتب اجزاء سے بنے ہیں، جب ان میں کمی آئے گی تو کیا تحلیل ہوگا؟ ہار رتب اجزاء۔ اب اگر انہیں تجزیہ چاہیے تو کیا چاہیے؟ ہار رتب اجزاء۔ تو جب ایک بات یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار رتب اجزاء سپوز ایک خاص پرسنٹ میں ہے نا، 50% میں ہے، 40 یا 30% میں بار دیابس اجزاء ہیں جو بونس وغیرہ، باقی کے اور اس پرسنٹ میں فلاں فلاں اعضاء ہیں۔ تو اسی ایگزیکٹ ریشیو میں جو اخلاق بن رہی ہیں وہ ہونا چاہیے، تبھی تو تجزیہ پورا ہو پائے گا، ہے نا۔ مان لیجیے کہ ہار رتب اعضاء ہم نے سپوز کیا ہے، سپوز کوئی ریفرنس نہیں ہے، صرف سپوز کیا ہے مثال میں کہ 50% ہے۔ اب ہم نے جو غذا حاصل کی اس میں اخلاق جو تیار ہوئے ان میں سے ہار رتب اخلاق 50% اگر ہے تو طبعی غذا ہے، نارمل غذا ہے، بیلنس ڈائٹ ہے۔ اور اگر 50% سے کم ہے تو وہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، غذا میں جو ہے وہ قلت ہے۔ اور اگر قلت ہے تو کیا ہوگا؟ ذبول ہوگا، یعنی کہ وہ اعضاء جو ہار رتب مزاج رکھتے ہیں ہمارے بدن کا، وہ پوری طرح سے تجزیہ نہیں انہیں ملے گا، ان میں کمی آئے گی، ان کے جو صحت ہے اس میں گراوٹ آئے گی۔ اور اگر 50% سے زیادہ ہے تو کیا ہوگا؟ تو اضافہ ہوگا، نمو ہوگا، ہے نا۔ اور نمو جب ایک حد میں ہی ہوتا ہے، جب اس سے بھی زیادہ اضافہ ہو جائے گا تو وہ فربہی ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا پھر کیفیت، اب کیفیت میں ہار رتب اعضاء کی ہی مثال لے لیں، عضلات بھی ہار رتب ہیں، جگر بھی ہار رتب ہے، قلب بھی ہار رتب ہے نا۔ تو یہ جو حرارت اور رطوبت کے درجات ہیں یہ تینوں اعضاء میں سیم تو نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ قلب سب سے زیادہ ہار ہے، اس کے بعد جگر ہے، اس کے بعد عضلات ہیں۔ تو جو ہار رتب اجزاء غذا میں شامل تھے جن سے اخلاق بنی ہے، اس میں بھی کیفیت کے لحاظ سے اتنے ہی اجزاء، یعنی قلب کو اگر مان لیجیے 10% چاہیے اس لیول کے ہار، ہے نا، 4 ڈگری لیول کے ہار، 10% اجزاء قلب کو چاہیے اپنے تجزیہ کے لیے، نارمل ایک انسان میں جو کہ ایک نارمل فزیکل ایکٹیویٹیز کرتا ہے اور نارمل زندگی گزارتا ہے۔ تو اگر اس کی بننے والی اخلاق جو ہے، اس کی جو ہار رتب پارٹ ہے 50%، اس میں اگر 10% 4 لیول ڈگری کے ہار اجزاء ہیں تو قلب کا تجزیہ صحیح سے ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو قلب کے تجزیے میں پریشانی آئے گی۔ جگر کے اور عضلات کے اگر ہیں تو ان کو تجزیہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ کیفیت اور کمیت کا معاملہ ہے، بہت لمبی ڈیٹیل اس پہ چاہیے سمجھانے کے لیے اسٹوڈنٹس کو خاص طور سے، لیکن میں خوشی کی بات یہ ہے وہاں پہ اچھے اساتذہ ہیں آپ کے یہاں، جب بھی کوئی بات ہو ایسی جو نہ سمجھ میں آئے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈپارٹمنٹس میں نہ بانٹیں، ہے نا۔ وہاں جو ٹیچرز ہیں وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے نہیں ہیں، وہ سبھی کے لیے ہیں۔ کلیات والوں کو اگر کوئی معالجات کا کوئی چیز پوچھنی ہے تو وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ ہمارے ٹیچر نہیں ہے نا، یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم نے ڈپارٹمنٹ میں خود کو بانٹ لیا۔ تو یہ اخلاق کا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جو مین سب سے چیز ہے، ایک سیکنڈ، ہے
ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک اور جو سب سے مین چیز ہے ہمارا نظریہ سمجھنے کا وہ قوت یا قوا کا نظریہ ہے. اعضا تو تشریح ہے، اناٹمی ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اروا پتہ ہی ہے کہ حرارت غریزیہ کو رسد یا کمک پہنچانے کے لیے بیرونی ہوا اور لطیف اخلاق سے مل کر کے بنتی ہے. اور افعال جو ہے وہ تو ایک طریقے سے پیمانہ ہے جو نظر آتے ہیں، جن کی بیس پہ ہم صحت اور مرض کا تعین کرتے ہیں. لیکن مین چیز ایک اور نظریہ ہے قوا. تو قوت کا ہمارے یہاں جو نظریہ ہے میں نے بتایا کہ وہ صلاحیت سے ہے. یعنی کہ ہم جب کہتے ہیں قوت حیوانیہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صلاحیت جس کے ذریعے سے تمام بدن میں قوت وہ نیوٹریشن اور روح پہنچائی جا سکے، تو اس کو قوت حیوانیہ. حیوان مطلب زندگی، تو قوت حیوانیہ یعنی زندگی والی قوت. اور زندگی والی قوت کیا ہوگی؟ جو روح کو پہنچاتی ہو، کیونکہ روح سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو غذا کو پہنچاتی ہو، غذا دوسرے نمبر پہ سب سے امپورٹنٹ ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اسباب الستہ ضروریہ میں سب سے اوپر ہوائے محیط، پھر معقول و مشروب. یعنی کہ روح کا جو رسد یا کمک بنتی ہے، پھر جو رطوبت غریزیہ کی کمک اور رسد بنتی ہے، رطوبت دمویہ یا اخلاق یا معقول و مشروب. تو یہ سب سے اوپر اطباء نے اسی لیے رکھے ہیں، ہے نا. تو اطباء نے، میں نے بتایا کہ عرب والوں نے پھر اس سب بکھرے ہوئے اور ایسے ویسے کو سمیٹ کے ایک سیریز میں طب کو رکھ کے پیش کیا. تو قوا کا نظریہ یعنی صلاحیت. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس سے مطلب بالکل بھی نہیں ہے. اور صلاحیت یہ کہ کہاں ہوگی؟ کسی عضو کے ساتھ وابستہ ہوگی. ٹھیک ہے. قوت ہمیشہ جو اس کی سیٹ ہے وہ کوئی نہ کوئی عضو ہوگا، کسی عضو کے ساتھ قوت وابستہ ہوگی. قوت حیوانیہ کا مرکز قلب ہے، قوت طبیعیہ کا جگر ہے، قوت نفسانیہ کا دماغ ہے، قوت تناسلیہ کا اووریز یا ٹیسٹیز. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عضو سے وابستہ ہوگی، اور اس عضو کے اندر یہ صلاحیت یا یہ قوت اسی وقت نارمل کام کر پائے گی جب اس کے اندر کم سے کم دو چیزیں بالکل نارمل ہوں. ایک ہے مزاج اور ایک ہے ترکیب یا صورت نوعیہ. اگر یہ دونوں چیزیں نارمل ہیں تو پھر وہ اپنے افعال کو صحیح سے انجام دے گا، اور وہ صلاحیت جو ہے وہ قوی رہے گی. یہ قوت کا ہمارے یہاں نظریہ ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ امراض کی ہمارے یہاں کتنی اقسام ہیں؟ صرف دو، سوء مزاج، سوء ترکیب. تیسری کوئی ہے ہی نہیں. تیسری جو تفرق ارسال بیان ہوئی ہے وہ سوء ترکیب کا ہی حصہ ہے. وہ بس الگ سے اس لیے بیان کر دیا ہے کیونکہ اس میں خاص طرح کی ایک جراحت سی وہ موجود ہے. اس میں ایک جو ہے اس لیے کہ سطح کا اس طرح سے ڈیوائڈ ہو جانا کہ ادھر سے ادھر یا آپس میں تفرق آ جائے، فرق آ جائے، تو اس لیے اس کو الگ بیان کر دیا، ورنہ وہ سوء ترکیب کا حصہ ہے. تو سوء مزاج اور سوء ترکیب. سوء مزاج یعنی کہ مزاج کا بگاڑ، ترکیب سوء ترکیب، ترکیب یا صورت نوعیہ کا بگاڑ. تو کسی بھی عضو کا جب مزاج درست رہتا ہے اور ترکیب درست رہتی ہے تو اس کے اندر جو صلاحیت موجود ہے وہ اپنا کام بہت اچھے سے انجام دیتی ہے. اور اگر اس صلاحیت میں کوئی کمی آ رہی ہے، فیل صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو مزاج خراب ہے یا ترکیب. اور ان کو درست کرنے، اچھا عموماً مزاج ہی بگڑتا ہے. ترکیب بگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سوء ترکیب کا کیا مطلب ہے. وہ بہت مشکل سے بہت بعد میں ہوتی ہے. اور اگر یا تو پیدائشی ہوگا کسی کے ساتھ کہ کوئی ایسی اناملی اناٹمیکل ہوگی، اس میں تبدیلی غیر طبعی، جس کی وجہ سے وہ ایک سوء ترکیب، جیسے کسی کی 6 انگلیاں ہوں یا کسی کے جو ڈکٹس آرٹیوسس جو ہوتا ہے ایوٹا میں دوران جنینی زندگی میں، وہ اگر بند نہ ہو پائے تو بعد میں پھر وہ، اور دوسری یا بالکل وہ بند ہو جائے اور وہاں پہ جو ہے اینورزم بن جائے، ہے نا، ایوٹک، تو وہ ایک الگ چیز ہے. ورنہ عموماً جب بعد کی زندگی میں سوء ترکیب ہوتا ہے تو اس سے پہلے سوء مزاج ہو چکا ہوتا ہے کافی دنوں تک. جیسے سروسز آف لیور. تو سروسز آف لیور کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا جو شیپ ہے، جو اس کی ترکیب ہے وہ اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہ اب صحیح سے فنکشن نہیں کر سکتا. تو اس کا ہم اگر وجہ دیکھیں تو سب سے خاص وجہ اگر ماڈرن اس میں بھی دیکھیں تو سب سے جو مین وجہ ہے اس کی کرونک ہیپیٹائٹس ہے نا. تو سوء مزاج، جگر کافی لمبے سمے تک جب رہتا ہے تب جا کر سروسز ہوتی ہے. اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ سوء ترکیب عموماً اس کا علاج یا تو ناممکن ہوتا ہے یا بہت مشکل ہوتا ہے، اور سوء مزاج
وہ آپ کر سکتے ہیں آسانی سے. تو اس میں اچھا پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صلاحیت و قوت والی بات ہے، اسے ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جگر کے مزاج کو درست کرنے کے لیے آپ لوگوں کو پتا ہوگا کچھ دوائیں خاص ہیں، جیسے مکو ہے، کاسنی ہے، قلب کے لیے آبریشم ہے، دماغ کے لیے گاؤ زباں ہے. یہ ان سب کو اگر ہم ان کا تجزیہ کریں، ان کا ہے نا، ان کو تحلیلی پروسیس میں لے جا کر کے تجزیہ کریں کہ آبریشم کے اندر ایسا کیا ہے کہ وہ جگر کو قوت دیتا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے. بس اس کا مزاج وہ تو جو ہے بہت دور ہے قلب سے، ہے نا. جگر سے مکو اور کاسنی میں ایسا کیا ہے کہ جگر کو وہ ٹھیک کر دیتا ہے، کوئی بھی چیز ہو. تو اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو پلانٹ اوریجن کی چیزیں ہیں. طاقت دینے والی نہیں، مقوی قلب کا مطلب طاقت دینے والی نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے مزاج کو درست کر دے، جس سے کہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ صحیح سے اپنے افعال کو انجام دینے لگے. مقوی دماغ کا کبھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ دماغ کو طاقت دے گی، بلکہ اس کے فعل کو صحیح کرنے کے لیے اس کے مزاج کو صحیح کرے گی، وہ چیز مقوی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا کانسیپٹ تھا چھوٹا سا. اب یہ کہ ٹائم تقریباً ہونے والا ہے. اب اب اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بتا سکتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ہمارے ہاں جو امراض کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ سوء مزاج اور سوء ترکیب. تو دراصل ہوتا کیا ہے، شیخ نے بیان کیا ہے کہ باقی اطباء کا بھی یہی ماننا ہے شیخ کے علاوہ، کہ جب فعل و الفعال ہوتا ہے، میں نے بتایا، تو اس سے ایک صورت بنتی ہے اور ایک مزاج حاصل ہوتا ہے، اور ان دونوں کے بعد پھر قوت کوئی حاصل ہوتی ہے. اور ان قوتوں میں سب سے پہلے جو قوت حاصل ہوتی ہے وہ طبیعت ہے، یعنی قوت مدبر بدن. طبیعت مدبر بدن کا مطلب یہ ہے کہ سپریم پلانر بدن کے لیے تمام کانٹریوانسز جتنی بھی تدابیر ہیں بدن کو صحت مند، یعنی اس کے ہماری صحت اور مرض میں سے صحت ایک ایسی حالت ہے جو طبعی اور نارمل حالت ہے. تو نارمل اور طبعی حالت پہ رکھنے کے لیے طبیعت تمام طرح کے افعال انجام دیتی ہے. اور ایک چیز اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ سر ڈیفینیشن میں لکھا ہے بلا کسی ارادہ اور شعور کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ طبیعت جو ہے بدن کے لیے جملہ تدابیر یا جملہ افعال جو ہے انجام دیتی ہے بلا ارادہ اور شعور کے. تو ارادہ اور شعور کے اس لیے دیتی ہے کیونکہ شیخ نے کہا کہ جب فعل و انفعال کے بعد صورت نوعیہ اور مزاج حاصل ہوتا ہے، تب اس عضو میں قوت مدبر بدن یا طبیعت پیدا ہوتی ہے. یعنی طبیعت جو ہے وہ مزاج اور اسٹرکچر کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اور ان سے ہی ریلیٹ رہتی ہے نا، بالکل قریبی اس میں تعلق میں ان سے رہتی ہے، یعنی کہ اس کا وجود بھی مزاج اور اسٹرکچر پہ ہے. تو جیسے ہی مزاج میں یا اسٹرکچر میں کوئی خرابی آتی ہے، ڈائریکٹ وہ خرابی پھر طبیعت پہ آ جاتی ہے. تو اس لیے طبیعت کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ اسے کوئی بتائے، اسے خود پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہی مزاج میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے طبیعت کو پتہ چل جاتا ہے، وہ فوراً اس میں لگ جاتی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ مزاج اور طبیعت اور مناعت بالکل الگ چیزیں ہیں. مناعت بہت چھوٹی سی چیز ہے. مناعت کی ڈیفینیشن اگر آپ پڑھیں گے تو بدن کی ایک ایسی قوت جو زندہ اجسام کے خلاف بدن میں ایک حفاظتی نظام پیدا کرتی ہے، صرف زندہ اجسام کے خلاف، بایولوجیکل انویژنس. یہ اس کی ڈیفینیشن ہے مناعت یا امیونٹی کی. اور امیونٹی طبیعت کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اس لیے کہ مان لیجیے کہ ہمارے بدن کو جو غذا ہے وہ بدل فراہم کر رہی ہے، اور ٹوٹ پھوٹ کے نتیجے میں جو کمی آتی ہے غذا اس پہ پورا کرتی ہے. لیکن ہر وقت یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اس لیے ہم دن میں 2 یا 3 بار غذا لیتے ہیں. تو جیسے ہی یہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے تو اس میں اب مان لیجیے کہ کوئی شخص ہے جو فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ کر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور دوڑنے کی وجہ سے اس کے جو اعضاء اس میں شامل ہیں دوڑ میں، ان اعضاء میں تحلل زیادہ ہوگا. لیکن ان اعضاء کے بجائے بھوک کہاں لگتی ہے؟ معدے میں. تو یہ جو بھوک ہے
اور اس کا جو احساس ہے جو فم معدہ میں کرایا جاتا ہے، یہ کس کا کام ہے؟ یہ طبیعت کا کام ہے۔ پھر کہ آپ کو اب بھوک لینی ہے، یعنی کہ بدن میں اجزاء کی کمی ہو گئی، اب آپ کو غذا لینی ہے، تو وہ اس کا احساس کرانا طبیعت کا فعل ہے۔ اسی طریقے سے سردیوں میں رونگٹے کھڑے کر دینا، یہ طبیعت کا فعل ہے۔ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جو پورس ہیں ہماری اسکن کے وہ بالکل کانسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، اور ان میں سے جو بال نکل کے آتا ہے اسی لیے وہ ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور پورس کنسٹرکٹ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اندر کی جو ہماری ہیٹ ہے وہ لاس نہ ہو پائے، تو یہ طبیعت کا فعل ہے۔ اس کے علاوہ جو سردیوں میں چائے پینے کا، کافی پینے کا، یا گرم دوسری چیزیں کھانے پینے کا جو اندر سے ہماری خواہش ہوتی ہے، وہ تو کسی فزیولوجی اور اناٹمی سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پھر یہ کیوں ہوتی ہے خواہش؟ تو وہ طبیعت کے ذریعے سے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس طبیعت کو سمجھنے کے لیے مثال یہ کہ اطباء نے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے، جیسے ابھی میں نے بتایا نا کہ مکو اور کاسنی جگر کے ساتھ ایک خاص ریلیشن رکھتی ہیں، اصل وجہ کیا ہے نہیں پتہ، لیکن وہ جگر پہ اثر کرتی ہیں، اس کے مزاج کو صحیح کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کا جو بدن ہے ہمارے لیے ٹیسٹ میں سے میٹھا یا سویٹ ٹیسٹ ایسا ہے جو ہمارے بدن کے مزاج کے لحاظ سے اچھا ہے، اور زیادہ تر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے جین ٹو جین ٹرانسفر ہو کے مزاج سے مزاج، مزاج سے مزاج، باپ دادا پردادا سے آئی ہے کہ جتنی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں، اور جتنی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں بدن کے لیے وہ کڑوی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے شعور، تحت شعور میں بیٹھا ہوا ہے، اور ہمارے بدن کی جو طبیعت ہے اس میں بھی یہ چیز شامل ہے۔ آپ کسی کو صافی دیجیے پینے کے لیے، ہے نا، اسے پتہ یہ دوا ہے جو میرے اسکن پرابلمس ہیں ان میں یہ فائدہ کرے گی، اور ان اسکن پرابلمس کی وجہ سے مجھے بڑا شرمندگی ہوتی ہے، مہاسے ہیں، ہے نا، تو مجھے یہ پینا ہے، بہت فائدہ کرے گی، لیکن وہ نگلنے میں اسے بہت دقت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا مزہ کڑوا ہے۔ اب نگلنے کی اگر آپ فزیولوجی پڑھیں تو وہ دونوں چیزوں کے لیے سیم ہے، پھر کڑوی چیز کو نگلنے میں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیونکہ طبیعت کے ذہن میں، طبیعت جو ہے اس میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کڑوی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اسی لیے وہ نگلنے میں دشواری پیدا کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ جو زیادہ تھوڑے سے نازک مزاج ہوتے ہیں، جن کی طبیعت زیادہ حساس ہوتی ہے، انہیں وہ وومٹ کرا دیتی ہے۔ لیکن اس کے بالمقابل اگر آپ میٹھی چیز دیں، آئس کریم دے دیں کسی کو، منہ میں رکھی اور پتہ ہی نہیں چلتا کب معدے کی طرف چلی گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ میٹھی چیز ہے، ہمارے طبیعت میں یہ چیز شامل ہے۔ اگر کوئی نقصان دہ چیز بھی دے دے لیکن وہ میٹھی ہو تو آرام سے انسان کھا لے گا۔ تو یہ طبیعت کی چیز ہے جو کہ بدن میں مزاج اور صورت نوعیہ کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، اسی لیے جیسے ہی اسٹرکچر یا مزاج میں کوئی خرابی آتی ہے طبیعت فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور پھر اس کو صحیح کرتی ہے۔ جیسے ہی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو طبیعت تمام اپنے کام شروع کر دیتی ہے، بدن کے رونگٹے مطلب پورس کو بند کر دیتی ہے، اس سے بھی کام نہ ہو تو مسلس میں لرزہ پیدا کر دیتی ہے، جس سے کہ مسلس ہلیں گے اور اس میں کچھ حرارت پیدا ہوگی، اور پھر خواہشات بڑھاتی ہے کہ آپ کمبل اوڑھیے، رضائی اوڑھیے، کھڑکیاں بند کیجیے، کافی پیجیے، یہ ساری چیزیں طبیعت کی کام ہے نا۔ تو یہ اس طرح سے یہ طبیعت جب صحیح ہوتی ہے تو پھر افعال درست ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ترکیب یا مورف یا صورت نوعیہ اور مزاج جن سے کہ طبیعت بنتی ہے، اور طبیعت جو ہے قوت کے ذریعے سے مختلف افعال کو انجام دلاتی ہے، ٹھیک۔ تو ابھی تو تنویر صاحب کافی ہو گیا، ابھی جو ہے اس میں سر بہت شاندار لیکچر ہے، ہم لوگ پورا نہیں سوالیں ہو بھی پایا ابھی۔ اگر وقت ہو 5-10 منٹ تو ہے۔ ہاں، اصل میں ابھی پھر وہ دوسرا پھر بہت ادھر چلا جائے گا، کبھی اگر وقت ہوا دوبارہ تو اچھا ایسے اچھا، کریں گے، جی لیکن جی یہ کہ ابھی امور طبیعہ سے تعلق سے جی جو جی جی چیزیں تھیں وہ کلیئر ہو گئیں۔ اب اس جی میں الحمد ہاں یہ کلیات کا جو اطلاقی پہلو ہے اسباب میں، امراض میں، علاج و معالجے میں، وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ میں کریں گے کبھی۔ جی بہت بہت شکریہ سر۔ جو لوگ اسٹوڈنٹس نے جوائن کر رکھا ہے، اگر آپ کے سوال ہیں کچھ تو آپ یہاں پہ لکھ کے بھی چیٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، یا پھر پوڈیم پہ آ کے وہاں سے سوال کریں، ادروائز آپ اپنے موبائل آن کر کے کریں گے تو گونجے گا پورے ہال میں۔ ہاں، وہاں سے ایک جگہ سے سوال کر لیں، نہیں تو ڈائریکٹ مجھے واٹس ایپ یا ویسے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں بعد میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
Sir, myself, Dr. Tanveer Alam, final year student of PG of GTCH. जी Actually, I wanted to know about the uniformity of whenever we see the prescription of allopathy of any hospital or of any state, we see the same pattern. But in terms of the Unanipathy, we see the prescription of some Aligarh. It is different from Karol Bagh. It is different. Niyam. It is different. So why there is no uniformity of prescription writing? You mentioned about the Mizaj, mentioning of Mizaj. So there must be a SOP or a standard. So every hospital follow that particular thing, and it shows the particular pattern that it is a Unani prescription, and it must be followed not in India but abroad. Thank you, sir. नहीं, ये बात आपकी सही है कि हम जो मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्पिटल्स में जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो अलग अलग तरह का होता है। देखिए, पहले एक चीज़ तो ये है कि जो उसका पैटर्न है नुस्खे का, वो तो अलग अलग होने की वजह ये है कि हमारे यहाँ नुस्खा नवीसी पढ़ाई ही नहीं जाती। हमारे यहाँ एक उस्ताद थे अलीगढ़ में, मन्नान साहब, बस उनके अलावा किसी के मुंह से मैंने कभी नुस्खा नवीसी का नाम ही नहीं सुना। तो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे एक कम से कम सब्जेक्ट नहीं तो कम से कम कुछ तो एक प्रैक्टिकल में ही कोई चीज़ शामिल हो जो कि नुस्खा नवीसी के बारे में हमें बताए। और जब तक वो नहीं होगी, जाहिर सी बात है कि मैं बैठूंगा जाके मैं अपने लिहाज से लिखूंगा, आप आएंगे तो आप अपने लिहाज से। दूसरी चीज़ ये है कि यूनिफॉर्मिटी दवाओं के या इलाज के लिहाज से तो हमारे यहाँ नहीं हो सकती। यही हमारा और एलोपैथी का डिफरेंस है। यानी कि अगर आप इंडिया में बुखार के मरीज़ को लेके जाएंगे तो वहाँ भी पैरासीटामोल मिलेगी और अमेरिका में भी पैरासीटामोल मिलेगी, लेकिन यूनानी में ये नहीं हो सकता। यूनानी में तो हम मर्ज़ के अलावा मरीज़ को भी देखेंगे, उसकी उम्र देखेंगे, उसका जो सेक्स है वो देखेंगे, जेंडर उसका, और उसके अलावा उसके जो पेशा है, उसका जो मौसम है, वो सब देख के फिर जो है इलाज करेंगे। अब कहीं खिलती बुखार है तो अलग पैटर्न होगा, कहीं दमवी बुखार है तो अलग पैटर्न होगा, कहीं हुम्मे जो यौम होता है वो है अगर तो फिर अलग उसकी तदाबीर बयान करी जाएंगी इलाज में। वो उस हद तक तो ठीक है, डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो आप बता रहे हैं कि नुस्खा नवीसी में जो डिफरेंस मिलता है वो इसलिए कि हम पढ़ते ही नहीं, ना पढ़ाते हैं, ना हमारे सिलेबस में शामिल है। तो इसे शामिल होना चाहिए, ये आपका अच्छा मशवरा है। और SOPs वगैरह जो बनने का ताल्लुक होता है वो यही है कि आप वहाँ से बात को आगे बढ़ाएं और उसमें जनरल जो इलाज है मौलियात लेवल का और उसका, तो उसके लिए बनाई जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है तनवीर। जी सर, मैं ये कह रहा था कि जनरली हम लोग जो मिजाज का परफॉर्मा इस्तेमाल करते हैं अजनास अशरा वाला, जी, तो उसमें किसको फॉलो किया जाए? अभी तक एक महबूब साहब का रिसर्च हुआ था मिजान सेहत में, ज्यादातर लोग उसको फॉलो करते हैं, कुछ लोग CCRM को। आप अपने डिपार्टमेंट में कौन सा फॉलो करते हैं उसको? असल में इसमें देखिए, मैं वो कहना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो कभी कभी हो जाता है कि आदमी पर्सनल अपना वो कर रहा है। मैंने एक बुक लिखी है तनवीर। जी सर, जी सर। मैंने अभी बुक लिखी है, पब्लिशर के यहाँ है, मिजाज पे, किताबुल मिजाज। तो उसके उस बुक में 3 पोर्शन है। ठीक है तनवीर, उस बुक में 3 पोर्शन है। पहला है इफ़हाम व तफ़हीम, यानी कि मिजाज को समझने के लिए। दूसरा है तशख़ीस। तो तशख़ीस में मैंने ये किया है कि जितने अभी अवेलेबल हैं, जो मतलब अच्छे जर्नल्स में परफॉर्मा छप चुके हैं, क्वेश्चन आयर्स जैसे स्कोपस इंडेक्स या पबमेड जर्नल्स में जो छप चुके हैं, उसमें 3-4 मुझे मिले ईरानियों के, वो मैंने शामिल किए हैं क्वेश्चन आयर। और एक जिहान तिब में शाया हुआ था अशर कदीर साहब का, वो शामिल किया है। फिर उसके अलावा फिर मैंने अपना एक क्वेश्चन आयर खुद बनाया, काफ़ी लेंदी है वो, खुद बनाया मैंने। और उसमें जो ध्यान रखा है वो ये कि अफ़ाल आज़ा जो है, अफ़ाल फंक्शंस, उनको जो है तरजीह दी जाए, क्योंकि मिजाज को समझने के लिए फंक्शंस सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा वैलिड हैं। क्योंकि स्किन का रंग कहीं कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से करके गए हैं बेंगलोर से, यहाँ वालों का सबका अमूमन काला है। हम लोगों की तरफ कुछ लोग थोड़े से सांवले रंग के हैं, कुछ बिल्कुल एकदम वैसे हैं।
اور ادھر پنجاب کی طرف چلے جائیے بالکل گورے ہیں، کشمیر میں بالکل. تو یہ اور دوسری چیزیں بھی ہیں. تو فنکشنز کو بیس کر کے میں نے ایک کوشچنر اس میں بنایا ہے، ابھی پبلشر کے یہاں ہے، جلدی آ جائے گی وہ بک. لیکن ویسے تو جو جنرل چلتا ہے اس میں آپ اپنے لحاظ سے اچھا سبھی کوشچنر اجناس اشرا پہ ہی ڈیپینڈ ہے. تو اجناس اشرا جو ہے شیخ نے تمام ایسے سوالات شامل کر دیے، جیسے رازی کے 4 سوالات، مسیحی کے 4 سوالات، جالینوس کے 4 سوالات، ذخیرہ میں جو ہیں وہ بھی یہی ہیں. تو سب انہوں نے شامل کر دیے ہیں شیخ نے، تو کچھ بچا نہیں ہے، وہ کافی ہے. بس اس میں یہ دھیان رکھا جائے کہ فنکشنز بیسڈ ہو، کہ اگر ہمیں جگر کا مزاج معلوم کرنا ہے تو جگر کے فنکشن دیکھیں ہم کہ جگر کے فنکشن کیسے ہیں. دماغ کا مزاج معلوم کرنا ہے تو دماغ سے حس اور حرکت 2 فنکشن ہوتے ہیں. اب کسی کی آنکھیں کیسی ہیں، کتنا تیز وہ دیکھ رہا ہے نا، کتنی تیز اس کی اسمیلنگ پاور ہے، اسپیچ اس کی کیسی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں دماغ کے مزاج کی طرف لے جائیں. شکریہ سر. اور بھی آپ لوگ کوئی سوال ہو تو جلدی میں. اوکے، بہت بہت شکریہ سر اس شکریہ بہت بہت لیکچر کے لیے. آپ نے کلیات کے جنرل اصول کے علاوہ جو ہسٹوریکل لنکیج ہے، جو زیادہ تر ہم لوگ نہیں جانتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے بات کی. اور جو ارکان کے بیسک ارکان کا جو وجود کے لیے جو ہے اوریجن اینڈ کنٹینیوشن آف لائف کا جو اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس میں آپ نے بات کی. اصول طب سے جو ہم لوگوں کو غلطیاں اور بیسک ہوئی ہے اس سے پرہیز کی بات آپ نے کی. اور ٹیلیولوجی سر، یہ نئے ٹرم تھا ہم لوگوں کے لیے جو آپ نے بتایا. اور اس کے علاوہ خاص کے اخلاق میں بقرات اور ابن سینا کا جو ورژن تھا دونوں کا، اس کی تفریق، یوکریس یا ڈسکریس یا اس کے ساتھ ساتھ اسباب وجود پہ آپ نے بہت دلائل کے ساتھ اور اچھی جو ہم لوگ کو سماعتیں سننے کو ملی. عمر طبیہ میں خاص کے آپ نے قوتوں کا نظریہ، وہ ساری چیزیں بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ہم لوگ تک پہنچ پایا. یہ میں بھی کہہ رہا تھا کلیات کا جہاں بھی لیکچر ہوتا ہے، خاص کے ڈپارٹمنٹ آف کلیات دیو نائم کا، تو میرے لیے یہ اولین میں شامل ہے کہ میں اس میں رہوں، خود اس میں سنوں ان چیزوں کو. انشاءاللہ آگے پھر بھی جو آخر کی کچھ چیزیں جو اب اس کی پریکٹیلٹی کی طرف جو چیزیں اور آپ کو بتانی تھی، نیکسٹ کسی لیکچر میں ہم لوگ سن پائیں گے. بہت شکریہ ہم سب کی طرف سے. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسکالرس ہیں ان کو اس کی تفہیم ہوئی ہوگی کہ کلیات، اس کی اپلیکیبلٹی اور ریسرچ میں کن پہلوؤں کو دھیان میں رکھا جائے. ہم سب کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ تنویر، شکریہ سبھی کا. والسلام.